جی تو آج ہم جو ماڈیول 1 ہے ہمارا مذاکرات کے بنیادی اصول، ہم کوشش کریں گے کہ یہ ماڈیول آج کمپلیٹ کر لیں، کیونکہ 10 آورز کا یہ ماڈیول ہے، آج 9 گھنٹے ہو جائیں گے، پھر 6 آورز کا ہمارا نیکسٹ ماڈیول ہے اور 3 آورز کا لاسٹ ماڈیول ہے۔ تو ہم آج کوشش ہماری ہوگی کچھ ہم ایکسرسائزز کریں اور کچھ ہم یہ جو ہے پریزنٹیشن کی سلائیڈز کو بھی ٹاپک کو بھی ہم کمپلیٹ کر لیں اس کو۔ تو اگر کائنڈلی عابد صاحب وہیں لے جائیے جہاں پر ہم نے ختم کیا تھا، اور یہ ہائی رسک فیکٹرز جو ہیں ہاسٹیج سچویشن، جی بالکل، مالی رکاوٹوں کے حالات میں زیادہ خطرے والے عوامل۔ بہرحال ہم آج شروع ایک چھوٹی سی ایکسرسائز سے ہی کریں گے اور پھر ہم بات چیت کو آگے بڑھائیں گے۔ تو ہم نے مینلی 2 طرح کے انسیڈنٹس کے بارے میں پڑھا ہے اور ان کی ڈفرینٹ ڈائنامکس کے بارے میں پڑھا ہے، ان کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، لیکن جسٹ ایک اگین یاد دہانی کے لیے، اور یہ کہ ہم سب جو ہیں وہ ایک ہی پیج پر ہوں، ایک چھوٹی سی ایکسرسائز ہے کہ آپ لوگ، ضروری نہیں ہے کہ اپنے ذاتی ایکسپیرینس سے، لیکن جو آپ نے، جیسے آپ میڈیا پہ بھی چیزیں دیکھتے ہیں، انسیڈنٹس کے بارے میں پڑھتے ہیں، آپ کے ارد گرد بھی کچھ انسیڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں آپ کا نالج ہوتا ہے، تو ان انسیڈنٹس میں سے جو آپ نے خود ایکسپیرینس کیے یا پھر آپ نے وہ ہوتے ہوئے دیکھے یا آپ کے نالج میں آئے، ان میں سے ایک انسیڈنٹ کے بارے میں سوچ لیں۔ ایک انسیڈنٹ جو انسٹرومنٹل ہو، یعنی اعلی کار کے زمرے میں آتا ہو، اور دوسرا انسیڈنٹ جو ہے آپ ایکسپریسو، یعنی اظہار کرنے والا۔ تو جسٹ 1 منٹ لے لیں اس کے بارے میں سوچنے کے لیے، زیادہ لمبا چوڑا ٹائم نہیں چاہیے۔ تو ایک کر کے جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنا فیڈ بیک ہمیں دیں۔ تو 1-2 منٹ آپ سوچنے کے لیے لیں۔ پہلے آلریڈی ہم 2 دن سے انہی واقعات کے بارے میں بات بھی کر رہے ہیں، ڈسکس بھی کر رہے ہیں، لیکن ایک یہ چھوٹی سی ایکسرسائز اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمیں بعض اوقات چیزیں بھول جاتی ہیں، بعض اوقات سمجھ بوجھ میں کہیں کوئی کمی رہ جاتی ہے، تو تاکہ ہم ایک دفعہ پھر اس فریکوینسی پہ آ جائیں۔ تو I'll give you 2 minutes، اس کے بعد پھر ہم ایک کر کے میں سب سے پوچھوں گا، اور پھر آپ اپنے ایکسپیرینسز ہمارے سے شیئر کیجیے گا۔ ایک انسیڈنٹ آپ نے ایسا بتانا ہے جو انسٹرومنٹل ہو، اور دوسرا ایسا جو ایکسپریسو ہو۔ جی آئی ہوپ یو آر ریڈی۔ تو ہم سب سے پہلے سٹارٹ لیتے ہیں شاہ نواز صاحب سے۔ جی سر، سر 2 انسیڈنٹ ہیں جو میری اپنی موجودگی میں اور لائف کا ایکسپیرینس ہے۔ ایک تو سر ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی جو ہے وہ اسٹرائک تھا اور دھرنا تھا، یہ تو 3-4 بار، کیونکہ سر میری پوسٹنگ جو ہے وہ سول لائن تھانے میں، اور وہ ریڈ زون کا ایریا بھی ہے، اور وہاں پر جو سول اسپتال بھی ہے، سول سیکٹریٹ بھی ہے، تو یہ اکثر ڈاکٹرز ہوں یا کوئی بھی ہو جنہوں نے دھرنا کرنا ہوتا ہے یا کوئی اسٹرائک کرنی ہوتی ہے، پریس کلب بھی ہمارے ایریا میں، تو ینگ ڈاکٹر سے سر میں نے بائی فیس جو ہے خود فیس کیا ہے۔ وہ اکثر آ کر جو اسٹرائک کر لیتے تھے، بیٹھے رہتے تھے، راتوں رات بیٹھے رہتے تھے، اور کیا نام ہے ان کی محفلیں لگی رہتی تھی۔ تو ایک وہ فیس کیا سر، یہ ایکسپریسو ہے سر، کہ یعنی کہ وہ اپنے جذبات کا اور اپنے چیزوں کا اظہار کرنا چاہتے تھے۔ اور سر اسی طرح سے ایک بار ایک 5 سے 6 سالہ بچی جو ہے وہ اغوا کیا تھا ایک موچی نے، اس نے 3-4 بار جو اس گلی میں آ کر اس نے وزٹ کیا ہے، دین جو ہے وہ بچی کو جو ہے تھوڑا سا اس نے بلا پسلا کر کے اپنی سائیکل پر بٹھا کر لے گیا۔ تو ہمیں چھوٹی سی ایک کلپ مل گیا تھا ایک جگہ سے، لیکن وہ واضح نہیں تھی، تو ہم نے فورنزک کے لیے میں خود لے گیا تھا اس کلپ کو کہ کچھ فوٹیج جو ہے اس کی واضح ہو سکے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے سر مدد کی کہ ہمیں جو ہے اس کا ایک ساتھ کو کیسا بندہ مل گیا جس نے بتایا کہ یہ تو یہ بندہ ہے۔ تو پھر ہم نے جیسے اس کو شالکوٹ کے ایریا سے جو ہے اس کو ریکور کر لیا تھا۔ تو بچی کو سر اس نے اتنا ڈرایا ہوا تھا اور اتنا پریس کیا ہوا تھا کہ جب ایس پی صاحب نے جو بچی سے اس کا نام پوچھا
تو وہ جو ہے اپنا نام نہیں بتا پا رہی تھی. جب ہم نے اس کو والد کو لے وہ کر آئے تو چاہتا اس نے کیا تھا، آئیڈینٹیفائی. بچی سے کیا چاہ رہا تھا، مقصد کیا تھا اس کا؟ اور وہ ہیبیچول تھا، اور 3-4 بار سر پہلے بھی جو ہے وہ کڈنیپنگ کے کیسز میں جو ہے وہ اریسٹ ہو کر جو ہے جیل جا چکا تھا. اور وہ کرتا یہ تھا کہ نہیں، سر کیا وہ چھوٹے بچوں پیسے کو کی جو ہے، ڈیمانڈ کر رہا تھا یا سیکشول ابیوز کے لیے اس نے بچی کو اٹھایا تھا؟ اور وہ آگے جو ہے وہ سیل آؤٹ کرتا تھا بچیوں کو. اچھا، ہاں بیچتا اس تھا؟ کو جی پہلے بھی اس کا یہ ایم تھے، اور ابھی بھی جو ہے اس نے جو ہے ابھی 1-2 دن ہو گئے تو اس نے کوئٹہ میں رکھا ہوا تھا. لیکن اس کا ایریا کیا نام ہے، ارادہ تھا کہ وہ آگے جو ہے سندھ ایریا میں جا کر جو اس نے سیل آؤٹ کرنا تھا بچی کو. تو سر یہ ہاں، تو یہ انسٹرومینٹل تو ہے. ڈیفینیٹلی جو ہے وہ انسٹرومنٹل کی زمرے میں آئے گا. لیکن جو آپ نے پہلے نمبر پہ اگزامپل دی کہ جو ڈاکٹرز تھے وہ وہاں آ کے اکثر احتجاج کیا کرتے تھے، تو میرا خیال ہے کہ یہ شاید ایکسپریسو کے زمرے میں نہیں آئے گا. کیونکہ اگر تو دیکھیں کوئی ایک انسیڈنٹ ہو جائے اور ڈاکٹرز اس پہ اچانک احتجاج کرنے لگے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ مسلسل احتجاج کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے کچھ مقاصد ہیں ان کے، وہ کچھ مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ایک پلاننگ کے تحت وہ یہ احتجاج کر رہے ہیں. سو یہ بھی انسٹرومنٹل کی جو ہے وہ اعلی کار کے زمرے میں ہی آئے گا. اگر آپ مجھ سے ایگری کرتے ہیں بالکل شاہنواز بالکل صاحب؟ سر، بالکل ہاں، بالکل سر. چلیں، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر. تھینک یو سو مچ. جی، تو مجھے جی بتائیں جی، عطاء اللہ راکی صاحب. ایک دفعہ سر جی میں نے گشت پر تھے RCD روڈ ڈسٹرکٹ سوراب میں، تو اچانک ایکسیڈنٹ ہوا. یہ ادھر سے تیل والے گاڑی زمباد گاڑی یہ جاتے ہیں، اور اس میں وہ لیسن ڈرائیور وہ استاد اس کچے ہے، اس کو لیسن نہیں ہے. تو جب ہم گشت پہ تھے ادھر وہاں پہنچا تو اس سے پوچھا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے، یہ ایکسیڈنٹ ہوا. تو وہ استاد نے بولا، ایک نے بولا کہ بھائی یہ چھوٹے بچے یہ گاڑی چلانے کے ابھی تک قابل نہیں ہے. تو اپنے سائڈ سے دوسرے سائڈ پر آ گیا، اسی وجہ سے غلطی ہوا تو ہمیں مار دیا. تو پھر ہم نے اس کے ساتھ ایک بڑے بندے بھی بیٹھا ہوا تھا، اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کے استاد یہ ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ ہے. تو اس کا ہم نے شناختی کارڈ چیک کیا، لیکن اس کو وہ ڈرائیونگ لائسنس نہیں تھا. تو پھر قصوروار ہم ساتھی آتے تو اس کو ٹرایا کہ بھائی اب بغیر لائسنس کے آپ اور لوڈ گاڑی کیسے چلاتے ہیں. تو پھر اس کو آ کے ہم نے تھانہ لے آیا، اور دوسرے وہ زخمی لوگ تھے اس کو آ کے اسپتال میں منتقل کرے، اور اس کا تیمارداری اور ادھر وہ کام کیے. یہ حالات ہمارے ساتھ ہوئے. تو یہ کس طرح کا ہے؟ آپ یہ ایکسپریسو ہے یا انسٹرومنٹل ہے؟ اور یہ ایکسپریسو ہوگا میرے خیال سے. کیونکہ ایک اچانک سچویشن کریٹ ہوگی، اس کے پیچھے کوئی پلاننگ نہیں تھی، ایسا ہی ہے جی؟ پلاننگ سر جی نہیں تھا، یہ بس ایک سے یہ ادھر سے آتا تھا، وہ چھوٹے قابل نہیں تھا وہ ڈرائیونگ گاڑی چلانے کے لیے، اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ غلط جی میں یہی سے. سمجھ گیا. دیکھیں آپ سب پولیس والے ہیں، اس کا فرق میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جو قتل عمد ہوتا ہے، یعنی جسے 302 زیر دفعہ 302 جس کو آپ ٹرائل کرتے ہیں، اس میں اور اس قتل میں کیا فرق ہوتا ہے جو اچانک غصے میں آ کے آپ کر دیتے ہیں؟ دونوں قتل کے زمرے میں آتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے. ایک میں آپ گلٹی مائنڈ کے ساتھ قتل کرتے ہیں، یعنی منظریہ ہوتا ہے، یعنی آپ سوچتے ہیں، پلان کرتے ہیں اور پھر کسی کو قتل کرتے ہیں، تو یہ 302 لگتی ہے اس پہ، یہ قتل عمد کے زمرے میں آتا ہے. لیکن اگر آپ کسی کو اچانک غصے میں قتل کر دیتے ہیں یا کسی غلطی کے نتیجے میں آپ سے مرڈر ہو جاتا ہے، تو وہ اس پہ ڈفرینٹ سیکشنز لگتی ہیں، کسی پہ 322 لگتی ہے، کسی پہ کوئی اور سیکشن لگتی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ یہاں بھی جو انسٹرومنٹل انسیڈنٹس ہیں، یہ سمجھ لیں، اس کی میں نے مثال دی ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ قتل عمد ہے، یعنی اس نے پلان کر کے ایک کام کیا ہے، سوچ سمجھ کے اور کسی ایجنڈے کے تحت کام کیا ہے. وہ ایجنڈا اس کا اپنا بھی ہو سکتا ہے اور کسی دوسرے کا بھی ہو سکتا ہے. اور جبکہ جو ایکسپریسو انسیڈنٹس ہیں وہ اچانک ایک سچویشن کریٹ ہونے کی وجہ سے
حالات کی وجہ سے یا کسی بھی ایک اچانک سچویشن کریٹ ہونے کی وجہ سے یہ کرائسس پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کے پیچھے کوئی لمبی چوڑی پلاننگ نہیں ہوتی اور کوئی موٹیوز نہیں ہوتے، مقاصد نہیں ہوتے۔ جی بہت شکریہ طاولہ راکی صاحب۔ داد محمد بگٹی صاحب آپ بتائیے۔ جی سر، میں یہ بتا رہا تھا کہ ایک دفعہ ہوا اس طرح کہ یہاں کوئی لڑائی جھگڑا کا کیس ہوا، تو ایپلیکینٹ آیا، اس نے درخواست دی اور ایف آئی آر چاپ ہوا۔ ایس ایچ او نے ایف آئی آر درج کی، تو اس کے بعد تقریباً گھنٹہ 2 یا 3 کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ ایک لنک روڈ ہے وہاں پہ، جو لنک روڈ ہمارے آفیسز کی طرف جاتا ہے، تھانے وغیرہ کی طرف، اور جوڈیشری کا جو راستہ ہے وہ ہے، وہاں پہ آ کے کچھ لوگوں نے دھرنا دیا ہوا ہے۔ تو جب ہم فوراً وہاں پہنچے، چیک کی، ان سے معلومات لی اور دیکھا کہ کون لوگ ہیں، کس طرح انہوں نے ٹائر جلا کے ہڑتال کیا ہوا ہے، تو معلوم ہوا 1-2 خواتین ہیں، باقی 8-10 بچے ہیں، 8 سال، 10 سال، 12 سال، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جنہوں نے ٹائر جلائے ہوئے ہیں، اور وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ جو ایف آئی آر درج ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے اور ایس ایچ او کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ان کے مطالبات یہ تھے۔ پھر ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ میں کوئی بڑا ہے، وہ آ کے ہمیں بتائے کہ آپ لوگوں نے ہڑتال کیوں کیا ہوا ہے۔ تو وہاں سے ایک وہ لڑکا آ گیا 10-12 سال کا، وہ ہمارے ساتھ انگیج ہو گیا، مذاکرات چل رہے ہیں، اس سے ہم بات کر رہے ہیں، تو اس نے بتایا کہ بھئی ایف آئی آر ہمارے اوپر ہوا ہے، یہ ہمارے بڑوں کے اوپر ہوا ہے، یہ غلط ہوا ہے، اور جو لڑائی وغیرہ ہوا نہیں ہے، جھوٹا ایف آئی آر ہے۔ ہم نے کہا بھئی آپ کو کیا مطالبات ہیں؟ ابھی تو وہ ایک درخواست آتا ہے تو قانون کے مطابق ہم تو اس کو انٹرٹین کرتے ہیں، اگر جھوٹ ہے تو آپ گرفتاری دے دو، اس میں پھر پتہ چل جائے گا انویسٹیگیشن میں نے۔ لیکن وہ لڑکے نے کہا نہیں، ایک بندے کا نام لیا، ہمیں جیسے وہ بتائیں گے تو پھر ہم اس طریقے سے کریں گے، اگر وہ کہیں گے تو ہم ہڑتال ختم کریں گے، نہیں تو نہیں کریں گے۔ ابھی جس کا نام وہ بتا رہا تھا وہ علاقے میں تھا نہیں، کسی دور ایریے میں رہائش پذیر تھا، تو اس کے نمبر پہ کال کرتے تھے، اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ تقریباً 3-4 گھنٹے کے کوششوں کے بعد بندے سے رابطہ ہوا، تو اس کا بس ایک ہی مطالبہ تھا کہ ایس ایچ او کو سسپینڈ کرو، پھر جو ہے نا ہڑتال میں ختم کراؤں گا۔ تو ایک بات واضح ہو گیا کہ ہڑتال کروانے والا بندہ وہ تھا، اس کا مقصد ایس ایچ او کے خلاف کارروائی تھا۔ مطلب یہ انسٹرومنٹل ایگزامپل میں دے رہا ہوں۔ پھر جا کے شام کے 4-5 بجے کے بعد ہم لوگوں کو کارروائی تو کرنا نہیں تھا کیونکہ چھوٹے بچے تھے، تو ان کو ہم نے ٹائم دی، اسپیس دی، وہ تھک گئے، اس کے بعد پھر مذاکرات ہوئے، وہ جا کے پھر انہوں نے ہماری بات مانی کہ بھائی ٹھیک ہے، اب ہم جو ہے نا ہڑتال ختم کرتے ہیں، ہمارے جو موبائل وغیرہ آپ لوگوں نے لیے تھے وہ ہمیں واپس دیے جائیں۔ باقی مطالبات انہوں نے چھوڑ دیے، پھر ہم نے ان کے موبائل وغیرہ واپس دے دیے اور وہ ہڑتال پرامن پھر ختم ہو گیا تھا۔ یہ سر وہ ہے انسٹرومنٹل۔ اور باقی جو ایکسپریسو ہے وہ سر دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، اسلام آباد میں ایک شخص نے بندوق اٹھایا ہوا تھا، اپنے 2 یا 1 بچہ تھا اس کے ساتھ، اور بیوی بھی اس کا تھا، اس نے اغوا کر کے سرے عام روڈ کے اوپر کوئی مشہور شارع ہے اس کے اوپر اس کو اغوا کیا تھا۔ یہ ایکسپریس وے میں بیان کرنا، اس کو ایز اے ایگزامپل پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس نے تقریباً پوری کیپٹل ٹیریٹری کو جو ہے نا تقریباً 8-10 گھنٹے تک یرغمال رکھا۔ وہ جی آخر بالکل میں ٹھیک پھر ہے، تھینک گرفتار یو ہوا ویری تھا۔ مچ۔ بالکل ہم وہ سارے اس انسیڈنٹ کے بارے میں جانتے ہیں، آپ نے بالکل صحیح مثالیں دی داد محمد بگٹی صاحب۔ مہوش دورانی صاحبہ۔ جی سر، کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے کہ ہمارے وومن تھانے میں، کوئٹہ میں ہمارے وومن تھانے میں ایک خاتون کو لے کر آئے تھے، جس نے گاڑی جو ہے وہ ہمارے پولیس ملازم تھے گشت والے، ان کو ایگل اسکاٹ والوں کو کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ تو جب لے کر آئے تھے تو وہ بہت ہائپر تھی، تو وہ کہہ رہی تھی کہ پولیس والے ایسے ہیں ویسے ہیں فلاں ہیں، یہ وہ کافی وہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی، لیکن وہ مان نہیں رہی تھی کہ اس نے پولیس والے کو مارا ہے۔ تو پولیس والے زخمی بھی تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اس نے ہٹ کیا ہے ہمیں، لیکن وہ مان نہیں رہی تھی۔ اور بعد میں جب کافی دیر تک ان کے ساتھ بات چیت ہوتی رہی تو وہ پہلے تو یہ کہتے تھے کہ اس نے جان بوجھ کے اس طرح سے کیا ہے، تو وہ مانتے ہی نہیں تھے خاتون، وہ کہتی کہ نہیں میں نے مارا ہی نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ جب تھوڑی دیر گزری ہے، بات چیت ہوئی اس کے ساتھ، جب اس کی کنڈیشن ذرا نارمل ہوئی، خاتون کو ہم نے ذرا اس کی حوصلہ افزائی کی، تسلی دی کہ آپ
تسلی سے بتائیں ہمیں کہ مسئلہ کیا ہے، کیا ہوا ہے. تو تب پتہ چلا کہ وہ خاتون جو ہے وہ ڈپریشن کی شکار تھی اور وہ جو ہے سلیپنگ پلز لیتی تھی، تو اس کی وجہ سے وہ سلیپنگ پلز لے کر گھر سے نکلی ہے اور ڈرائیو کرنا اسٹارٹ کیا. انہوں نے اس ڈرائیونگ کے دوران انہیں پتہ ہی نہیں چلا ہے کہ انہوں نے جو ہے پولیس والے کو زخمی کر دیا تھا. تو لیکن وہ پولیس والے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اس نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہے، کہ ہم اسے سگنل بھی دے رہے تھے، اس کے باوجود یہ رک نہیں رہی تھی اور پھر انہوں نے ہمیں ہٹ کیا ہے. لیکن وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ جان بوجھ کے نہیں کیا گیا تھا، وہ اس نے سلیپنگ پلز لی ہوئی تھی اور وہ نفسیاتی پیشنٹ تھی، اس وجہ سے اس کے ساتھ جو ہے وہ حادثاتی طور پر ایسا ہوا ہے. کسی پلاننگ کے تحت اس نے پولیس والوں کو ہٹ نہیں کیا تھا. تو یہ کس اس میں آئے گا، کیٹیگری میں فال کرے گا انسیڈنٹ؟ یہ جو ہے اعلی کار نہیں ہے، کسی پلاننگ کے تحت نہیں ہے یہ ایکسپریسو ہے. اچھا چلیں، تھینک یو سو مچ. ملک محمد اشرف. سر یہ ایک واقعہ ہوا، میں کورٹ میں بطور نائب کورٹ پولیس ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا. تو جو ہی ہم لوگ ڈیوٹی ختم کیے تو اسی اسنا میں لیویز فورس کے جوانوں نے 2 بندے لائے. اس نے بولا کہ ہم لوگوں کو کال ہوئی ہے کہ ایک مشکوک گاڑی میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی وٹ سے نکلے ہیں، جدھر بھی یہ ان کو دیکھا ان کو پکڑنا. جب انہوں نے دونوں کو پکڑ کر لے آئے کورٹ لایا تو ان کے پیچھے وٹ پولیس بھی پہنچ گئے، جس میں اس لڑکی کی والد اور والدہ بھائی دونوں ساتھ تھے. اس نے بولا آج صبح یہ ہماری لڑکی کو اغوا کر کے لے گئے ہیں. تو ہم نے اس بندے سے پوچھا کہ بھائی آپ نے اس لڑکی کو کیوں اغوا کیا ہے؟ اس نے بولا بھائی ہم نے کئی دفعہ ان کے گھر رشتے بھیجا ہے لیکن یہ نہیں مان رہے تھے. میں خود ملازم ہوں کوئٹہ کینٹ میں، میری ڈیوٹی ہے، تو عیسائی کمیونسٹ سے میرا تعلق ہے، اس وجہ سے میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. لڑکی سے پوچھا کہ بھائی آپ کیوں بھاگ گئے گھر سے؟ اس نے بولا رشتہ کافی دفعہ بھیجا ہے لیکن یہ میرے والد اور والدہ نہیں مان رہے تھے. تو ان کے والد اور والدوں کو بٹھایا، یہ بھی بٹھایا، جج صاحب نے سب کو بٹھایا کہ کیوں نہیں مان رہے تھے. بولا بس ابھی مان لیں گے، ان کو دے دیں گے. ابھی لڑکی انکار کیا، جب تک میری شادی اسی کورٹ میرج نہیں ہو رہا ہے میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا. بالکل انکار پہ آ گئے. لڑکا بھی آ گیا، بولا بس میں شادی کروں گا عدالت میں. تو وہاں کے ایک خلات کے ایک مفتی تھا، اسے بلایا کہ بھائی یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ جج صاحب نے اس کو بلایا، بولا کہ اس کا مسئلہ یہ ہے اگر لڑکا اور لڑکی مسلمان ہوتے ہیں میں ان کا نکاح ادھر پڑھوں گا. اسی پہ یہ راضی ہو گئے. تو ان کے گھر والے راضی نہیں ہو رہے تھے، یہ راضی ہو گئے. تو جج صاحب نے بتایا کہ بھائی ٹھیک ہے بس ان کا نکاح پڑھاؤ. جب یہ پہلے مسلمان ہو گئے پھر ان کا نکاح پڑھوایا گیا. پھر لڑکی کو بتایا کہ بھائی آپ واپس جاؤ گے گھر یا اس لڑکے کے ساتھ؟ بولا میں اس لڑکے کے ساتھ واپس جاؤں گا. اسی دوران پولیس نے اپنے پروٹوکول کے تحت یہ بندے کو واپس کوئٹہ بھیج دیا اور یہ اس کے والد اور جو وٹ پولیس تھا اس کو واپس اسی کے بھیج دیا. اور یہ ٹوٹل ڈاکومنٹس تھے جتنے بھی تھے سب کچھ تھے یہ کلیئر کر کے ان کے حوالے کر دیا. ابھی ان کے والد اور والدہ کو بٹھا کر جج صاحب نے بتایا، تسلی دے دیا کہ بھائی آپ کے جو لڑکی ہے باحفاظت ہے، مسلمان بھی ہوئے ہیں، آپ لوگوں کی یہ خوش قسمتی ہے اور نکاح بھی کر لیا ہے. اسی طرح یہ اغوا کار کا یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا اور ان کو بھی مطمئن ہو گیا اور جو ان کا جو FIR درج تھا وہ بھی یہاں سے ختم کر دیا گیا. اسی دوران ہم لوگ بھی شریک ہو گئے اور ان کے نکاح میں بطور گواہ بھی ہم لوگوں کا نام بھی آ گیا. اور اسی میں ہم لوگوں کے لیے اجر بھی ہو گیا، ثواب بھی ہو گیا. ہم لوگ اس میں کہ ایک ہندی کمیونسٹ بلکہ عیسائی کمیونسٹ تھا وہ مسلمان بھی ہو گئے اور نکاح بھی ہو گیا اور اغوا کار سے بھی بچ گیا اور ایک کسی کا گھر بھی بچ گیا. تو اس انسیڈنٹ کو آپ کیا کہیں گے، یہ اعلی تھا یا اظہار کرنے والا تھا؟ یہ اظہار کرنے والا سر. پہلے تو یہ اعلی کار میں آ گیا تھا کیونکہ یہ اغوا کر گیا تھا. پھر جب اس کو ہم لوگوں نے سمجھایا، ان کو بٹھایا، یہ اس کا کام مسئلہ حل ہو گیا تو اظہار کرنے والے میں آ گیا ہے. اچھا جی. سید محمد شاکر صاحب. تھینک یو اشرف صاحب. سر ہمارے زیارت میں ایک دفعہ اس طرح سے ایک واقعہ ہو گیا تھا
کہ ہم تھانے میں تھے تو اطلاع موصول ہوئی کہ بھائی چند لڑکوں نے کالج کو تالا لگایا ہے اور جو سٹاف ہے کالج کے اس کو کالج سے نکال دیا ہے، اسٹوڈنٹس کو بھی کلاسز سے نکال کر باہر کیا ہوا ہے اور کالج کو تالا لگا ہے۔ تو پھر ہم لوگ نفری ساتھ روانہ ہو گئے، نفری کے ساتھ میں بھی ساتھ روانہ ہو گئے، کالج کی طرف گئے۔ وہاں جب گئے تھے تو اسٹوڈنٹ کو بھی نکالا گیا تھا اور اسٹاف کو بھی کالج کی جو تھا وہ نکالا گیا تھے۔ تقریباً 18 اور 15 بندے کھڑے تھے، کالج کو تالا لگایا تھا۔ تو اسی دوران ایس ایچ او صاحب بھی موجود تھا، وہ بھی موجود تھا۔ اس نے ڈی پی او کو اطلاع دی کہ بھائی سر اس طرح سے واقعہ ہم لوگ موقع پر موجود ہیں، تو ابھی آپ کو اطلاع دے رہے ہیں کہ ابھی ہم کیا کریں، اس کے خلاف ہم فورس استعمال کریں، کاروائی کریں یا اس کے خلاف ایف آئی آر کر کیا کریں۔ اس نے کہا اس کے ساتھ کوئی کاروائی نہیں کرنا ہے، میں آ رہا ہوں۔ پھر ڈی پی او صاحب بھی موقع پر پہنچ گیا۔ جیسے وہ موقع پر پہنچ گیا، اس کی باڈی کی لینگویج سے پتہ چل رہا تھا، جیسے وہ پہنچ گیا تو سب سے پہلے جو پروٹیسٹر مظاہرے کرنے والے تھے ان کے پاس گئے۔ جب ان کے پاس گئے سب سے پہلے اس کو سلام ڈالا، سلام جب کیا سب کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ جب ہاتھ ملائے کہ بھائی کالج کو کیوں تالا لگائے تو وہ سب شروع ہو گئے۔ تو پھر اسی دوران ایس ایچ او صاحب نے ڈی سی پی صاحب کو کہا تھا کہ سر میں نے نام اس کی نامزد کیے ہیں، میں نے نام نوٹ کیے، بس اس کے خلاف کارروائی کرتے کیونکہ قانون ہاتھ میں لیا ہوا ہے۔ تو ڈی سی پی صاحب اسی دوران اسی موقع پر اسی کے سامنے وہ جو مظاہرے کرنے والے تھے اسی کے سامنے ایس ایچ او کو بے عزت کر دیا کہ بھائی کارروائی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے، پولیس ڈیلنگ بھی ہوتی ہے، میں اس کے ساتھ پولیس ڈیلنگ کرتا ہوں، تو آپ سائڈ پر ہو جاؤ، میں جانوں، میرا کام جانے۔ تو پھر اس کو کہا تھا کہ بھائی آپ سب باتیں کر رہے ہو، ایسا کر دو آپ 4-6 بندے جو ہے یا 3-4 بندے اپنے جو نامنیٹ کر دو، آ جاؤ ہمارے ساتھ ڈسکس کر لو کیوں کالج کو تالا لگایا ہے۔ جب وہ بندے نامنیٹ کر دیا پھر سائڈ پر ہم لوگ آ گئے، بیٹھ گئے، تو ان سے پوچھا کہ بھائی کیوں کالج کو تالا لگایا ہے، اس طرح سے کیوں کیا ہے، قانون ہاتھ میں لیا ہے۔ تو انہوں نے اس کو بتایا تھا کہ یہ زمین جو ہے ہم لوگوں نے، ہمارے قبیلے نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو دیا ہے کہ جس میں کلاس 4 کی جو پوسٹیں آئی ہیں کہ تو وہ تو اسی قبیلے کے ہوں گے، مگر ابھی پوسٹیں آ گئے تھے کلاس 4 کے، ہم لوگوں کو بندوں کو پوسٹ نہیں کیا ہے، اسی وجہ سے ہم لوگوں کالج کو تالا لگایا ہے۔ اس نے کہا آپ لوگوں نے کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا ڈی سی ممبر تھا، ڈی سی کے ساتھ ہم لوگوں نے ایگریمنٹ کیا کہ زمین اسی وجہ سے ہم لوگوں نے دیا کہ جو اس کلاس 4 کی پوسٹیں آئیں گی وہ ہمارے ہوں گے، مگر ہم لوگوں کو تعینات نہیں کیا۔ اس نے کہا جب آپ نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے تو پھر آپ ڈی سی کے پاس گئے؟ اس نے کہا نہیں۔ اور سیکرٹری تعلیم کے پاس آپ لوگ گئے؟ نہیں۔ تو پھر آپ کالج کو تالا کیوں لگائے؟ تو ایس ایچ او صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے قانون ہاتھ میں لیا ہوا ہے، اگر آپ کے خلاف کارروائی ہو جائے تو یہ اسٹوڈنٹس اور اسٹاف، پولیس والے سب گواہ ہیں۔ آپ لوگ تو آلریڈی سزا ہو شاکر گیا، صاحب آپ اپنا سزا کیمرہ ہو بھی گئی۔ آن کر لیں ذرا، شاکر صاحب ذرا کیمرہ اپنا آن کر لیجیے۔ اگر آپ لوگ سزا بھی ہو جاؤ گے تو آپ کو نوکری کدھر ملے گا کلاس 4؟ تو آپ پھنس جاؤ۔ تو اسی دوران ایک بندو نے پھر ٹھیک ہے ہم کو نہیں سکھائیں گے۔ تو سر یہ مثال میں یہ قبیلے کے لوگ تھے کہ بھائی کہ کلاس 4 کے پہ آئے ہوئے ہم لوگوں کو تعینات نہیں کیا کیونکہ ہم لوگوں نے اسی کے بدلے میں زمین دیا ہوا تھا نا۔ تو یہ سر انسٹرومنٹل کا میں مثال دے رہا ہوں کہ اس کے پیچھے جو قبیلہ تھا علاقار تھے، تو اسی وجہ سے انہوں نے کالج کو تالا لگایا تھا۔ پھر کالج کو کھول دیا تھا، وہ مسئلہ اسی جگہ پر حل ہو گیا۔ پھر ڈی سی کے پاس یہ لوگ گئے تھے، پھر ہو سکتا ہے سر یہ لوگ آگے ہوں گے سیکرٹری ایجوکیشن کے پاس۔ سر یہ انسٹرومنٹل کا میں نے مثال دے دیا۔ پھر سر وہ ایکسپریسو کا میں مثال دے رہا ہوں۔ سر زیارت میں ایک دفعہ ایف سی والے اور 3 لڑکوں کے درمیان لڑائی ہو گئی تھی۔ لڑائی جب ہو گئی تھی ایف سی والے آ گئے تھے، ایک درخواست لے کے آئے کہ بھائی ان کے خلاف ایف آئی آر درج کر دیں۔ پھر ہم لوگوں نے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کر دیا جو ایف سی والوں کو مارا تھا۔ پھر ہم لوگوں نے ایم ایل سی بھی دیا تھا، وہ اسپتال گئے تھے۔ جیسے ایف آئی آر ہو گئے تھے، وہ گھر والے جو تھے وہ نکل گئے روڈ پر، اس کو انہوں نے روڈ بند کر دیا۔ روڈ اسی وجہ سے بند کر دیا کہ آپ لوگوں نے ناجائز ایف آئی آر کر دیا ہمارے بیٹے کے خلاف۔ والد تھا اور اس کے ساتھ بیٹے اور بھی بیٹے تھے کہ آپ نے ہمارے بیٹے کے خلاف ناجائز ایف آئی آر کر دیا، آپ لوگ ایف سی والوں کے ساتھ ملے ہوئے۔ تو سر یہ میں ایکسپریسو کا مثال دے رہا ہوں کہ اچانک اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، روڈ کو بلاک کر دیا۔ کالج کا جو مثال دیا سر وہ انسٹرومنٹل علاقہ ہے۔ تھینک یو جی۔ السلام علیکم سر، فوزیہ بول رہی ہوں۔ اچھا آپ نے یہ جو اعلی کار کا بولا ہے تو یہ ہمارے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا شکارپور میں۔ ہم گئے تھے وہاں کسی کو اٹھانے کے لیے نا، تو سر وہاں پہ جب ہم گئے تھے تو وہاں انہوں نے مطلب ہمارے جو آفیسرس تھے پتھراؤ شروع کر دیا تھا ان پہ۔ تو مطلب جب پھر میں گئی ہوں فیمیل کو اٹھانے کے لیے تو انہوں نے ہمیں مارنا شروع کر دیا۔ تو یہ مطلب اعلی کار کی مثال ہے۔
اب ایک ہمارے تھانے میں ہوا تھا کہ سر ہمارے فیمیل کو جو ہے نا پکڑ کے مارنا شروع کر دیا تھا، لیکن وہ دماغی طور پہ مطلب ہلی ہوئی تھی، وہ دماغی طور پہ پریزنٹ نہیں تھی وہ لیڈیز. تو وہ جو ہے نا اگر اس نے مارا ہماری فیمیل کو یا اس کے بال کھینچے تھے، لیکن وہ جو ہے نا ایکسپریس میں آتا ہے کیونکہ وہ ایبسنٹ تھی مینٹلی طور پہ، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، چیخنا چلانا چیزیں توڑنا پھینکنا یہ وہ کر رہی تھی. میں یہ جو ہے سمجھ نا گیا اس ہوں کی بالکل وجہ. اعلیٰ کار کا. دیکھیں آپ نے کہا کہ آپ اریسٹ کرنے گئے ایک خاتون کو اور آگے وہاں سے انہوں نے ریزسٹ کیا اور آپ لوگوں کو انہوں نے مارا، تو یہ بھی بیسیکلی ایکسپریسو ہی ہوگا کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے کوئی ان کو پتا تو نہیں تھا کہ پولیس آ رہی ہے. ہاں اگر انہیں پتا ہوتا کہ پولیس آ رہی ہے اور وہ پہلے سے پلاننگ کر کے رکھتے کہ اس طرح سے ہم نے پولیس کو ٹریپ کرنا ہے تو پھر وہ اعلیٰ کار کی کیٹیگری میں نہیں فال سر، کرتا. بالکل آپ کی بات صحیح ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کو پتا کی بات ہے تو پتا ان کو چل گیا تھا کیونکہ انہی کے کسی بندے نے ان کو مخبری کر دی تھی کہ پولیس آ رہی ہے. ہم جیسے ہی دروازے پہ پہنچے تو وہ جو ہے نا مطلب انہوں نے دروازے تالا کر دیے تھے، باہر سے تالے لگوا دیے تھے کہ اندر کوئی نہیں ہے. وہ ہم کود کے جب گئے تو ہمیں پتا چلا کہ اندر موجود ہے، ساری فیملی موجود ہے، تو انہوں نے ہم پہ پتھراؤ شروع کر دیا تھا. جی ٹھیک ہے، تھینک یو فوزیہ. سمیرہ ناز صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر ریسنٹلی ابھی تقریباً 1 منتھ پہلے ہم لوگ ریٹ پر گئے سمیرہ آپ آؤٹ آف اپنا کیمرہ اچھا آن کر لیا، ٹھیک ہے جی بات کریں. آؤٹ آف ڈسٹرکٹ گئے تھے تو بہت مطلب وہ رسکی ہمارا تھا، ریٹ بہت رسکی تھا. اس میں تقریباً ہمارے 7 سے 8 مطلوب بندے تھے، وہ سب کے سب جو ہے 302 کے تھے. اور اللہ کا شکر ہے ہم نے سب کو ہی پکڑ لیا تھا، مگر اس سے پہلے جیسے ہم پہنچے تو انہوں نے مطلب اپنی چوکیاں وغیرہ بنائی ہوئی تھی چھتوں پر اور گھروں کے اوپر. انہوں نے ہمیں دیکھا اور فل فور جو ہے بہت فائرنگ بھی بہت کچھ ہوا. اسی فائرنگ میں انہی کا ہی بندہ زخمی ہوا. ہم نے یہاں سے کافی اعلان کیا ہم پرامن طریقے سے آئے، ہماری طرف سے ابھی بھی کوئی فائرنگ نہیں ہوگی. بہت سمجھایا، بہت، پھر ان کا ایک بندہ زخمی ہوا، پھر ہم نے اس کو بہت پیار سے بہت طریقے سے اٹھایا اور ان کے بندوں کو کور کیا. اور اللہ کا شکر ہے ہم نے وہ 7 کے 7 کرمنل پکڑے. پھر ان کے بندے کو فل فور ہم ہاسپٹل لے کر گئے. پھر ان کی والدہ ہمارے پیچھے وہاں پر آئی، وہ بہت مطلب شور کر رہی تھی، مار پیٹ پر آ گئی. پھر میں اکیلی تھی، بہت پیار سے ان کو سمجھایا. بلوچوں کا علاقہ تھا، بہت پرولائٹ ہو کر انہیں سمجھایا گیا کہ نہیں اس طرح نہیں ہے، ہم بھی مطلب انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں. سمجھتے کہتے آپ نے ہمارا بچہ زخمی کیا. پھر ہم نے کہا ہماری طرف سے بالکل بھی فائرنگ نہیں ہوئی، نہ ہم نے کی، آپ کا ہی بندے فائرنگ کر رہے تھے، اس فائرنگ کی زد میں وہ بندہ ہے. پھر مطلب بڑی مشکل سے بہت پیار اور طریقے سے ہم نے ان کو سمجھا بجھا کر کہ اس طریقے سے ان کو پرامن کیا، بیٹا آپ لوگ باہر جاؤ، پرامن کیا. اور اللہ کا شکر ہے وہ بندے ہم پکڑ کر کوئٹہ لے کر آئے الحمدللہ. کافی خوش تھی سر میں اس پر کہ اللہ کا شکر ہے ہماری طرف سے کوئی بھی غلط رویہ یا غلط طریقہ کار استعمال نہیں کیا گیا. جی سر، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ سر. جی یاسر احمد صاحب ہیں ہمارے ساتھ. سر ایک دفعہ تقریباً 2 مہینے ہو رہا تھا سر، یہ ادھر میں بٹ میں آئی ٹی آپریٹر سرانجام ڈیوٹی سرانجام دے رہا تھا سر. صبح کے تقریباً 7 بجے کے ٹائم تھا تو سنتری نے آ کر ایس کو جگا دیا کہ کچھ لوگ آ گئے ادھر تھانے پہ. 1 لوگ آئے تھے اس ٹائم. میری وائس آ رہی ہے اب سر آپ کو؟ جی آ رہی ہے. تو سر ہم بھی اٹھے اس ٹائم، دیکھے تھے کہ ایک تقریباً 45 ایج کے کوئی مرد تھا، ان کے ہاتھ میں ایسے ہتھکڑی لگا ہوا تھا. جب ان سے پوچھ گچھ کیا تو وہ بتا رہے تھے کہ میں وڈ میں ادھر کسی جگہ پہ مجھے جرمال بنایا تھا تقریباً 2 مہینے پہلے. تو پھر ان سے الور کے وہ بتا رہے تھے میرا ایک اور بھی دوست ہے وہ ان کے ساتھ ہے. میں کسی رات کو 12 بجے جب لائٹ چلی گئی تو میں ان سے نکل گیا ہوں اور سارا میں نے رات سفر کیا ہے ادھر پہاڑوں میں. پھر ابھی آیا ہوں، کسی سے پوچھا ہے کہ اسٹیشن کا، کہ پولیس اسٹیشن کدھر ہے، تو ادھر ہی آیا تھا. تو پھر ہم نے ان کو حوالہ کیا. پھر اس کے بعد ہم نے صبح کے ٹائم ہو گئے، پھر جا کے ایس ٹی صاحب، ہم ڈی ایس پی صاحب بھی تھا، اور جس جگہ تھا اس کو ملاحظہ کیا. وہ ہمارے ایریا نہیں تھا، لیویز ایریا تھا، بی ایریا تھا. پھر اسسٹنٹ کمشنر صاحب کو نوٹس میں دے دیا، وہ لوگ آئے، پھر بندہ بھی ان کے حوالے کیا.
باقی وہ ان لوگوں نے اس کے میڈیکل بھی کروایا تھا اور پھر اسے عدالت لے کے گیا تھا. میرے ساتھ یہی واقعہ پیش آیا تھا. ایکسپیرینس مل گیا. ہم نے کل جو سارے پروسیس کو اسٹڈی کیا، ہم نے پڑھا کہ کس طرح کے انسیڈنٹ کے اندر کس طرح کی آپ نے اسٹریٹجی، اپروچ، حکمت عملی رکھنی ہے، اس کے حوالے سے پریکٹیکل بات چیت بھی ہوئی. اب آگے چلتے ہیں جی کہ یرغمالی رکاوٹوں کے حالات میں زیادہ خطرے والے عوامل، یعنی جہاں کہیں وکٹم یا ہاسٹیج ایسی سچویشن کہ جہاں پر بہت ہائی رسک سچویشن ہوتی ہے، جہاں پر خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے، ہائی رسک فیکٹرز، وہ سچویشن جو ہے اس کا ہم کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں. جیسے کسی واقعے میں موجود ہائی رسک عوامل کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، خودکشی کے بعد قتل کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے. یہ ایکچولی تھوڑی ٹرانسلیشن جو ہے نا یہ کافی مسلیڈنگ ہے اردو والی جو ہے، تو ایکچوئل ہماری جو انگلش کی بہرحال مقصد آپ کو سمجھانے کا. نیکسٹ سلائیڈ پہ چلیں جی کہ بیسیکلی ہم ان عوامل کو پوری طرح سے کور کر لیں اور جان لیں اور سمجھ لیں کہ جن کے نتیجے میں کسی کی موت واقع ہو سکتی ہے یا اس کو کوئی شدید نقصان پہنچ سکتا ہے. جی، بسا اوقات متاثرین کے لیے خطرہ مختلف ہوتا ہے کیونکہ وہ یرغمال کی صورتحال نہیں ہے، وہ اظہار کرنے والا اور غیر حقیقی یرغمالی کے واقعات ہیں یا مردم کشی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پر کہیں ایکسپریسو انسیڈنٹ ہوتا ہے اس میں جان کے خدشہ زیادہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی نے، جیسے کل ہم نے ایک وہ اسٹڈی کیا تھا، ایک شخص نے نشے کی حالت میں ایک لڑکی کو اغوا کر لیا. اب یہ ایک ایسا ایکسپریسو انسیڈنٹ ہے کہ اس نے اشتعال میں آ کے کام کیا، اس میں زیادہ چانسز ہیں کہ وہ ہاسٹیج کو یا وکٹم کو نقصان پہنچا سکے یا ایون اس کی جان تک لے سکے. تو دے آر ایکسپریسو اینڈ سوڈو ہاسٹیج انسیڈنٹس. اور اس کا مردم کشی سے بھی. نیکسٹ سلائیڈ پہ جائیے جی. متعلقہ فرد جان بوجھ کر ایک ایسی کارروائی کا ارتکاب کرتا ہے جس کے متعلق وہ جانتا ہے کہ پولیس کی جانب سے رد عمل اور تصادم کا سبب بنے گا، یعنی وہ تصادم کرنا چاہ رہا ہے ایسی سچویشن میں کہ جہاں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بھی یہ چاہتا ہے کہ کلیش ہو میرا اور پولیس کا. تو اس سچویشن میں یہ ہائی رسک سچویشن ہے. یعنی کون سی سچویشن ہائی رسک ہے یہ ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جہاں کوئی شخص خود جان بوجھ کر پولیس کے ساتھ الجھنا چاہ رہا ہے یا لڑائی کرنا چاہ رہا ہے تو وہ ایک ہائی رسک سچویشن ہے. اس میں آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ اس میں پولیس آفیسر کی جان کا بھی خطرہ زیادہ ہے اور اس شخص کی یعنی سبجیکٹ کی جان کو بھی زیادہ خطرہ لاحق ہے، کیونکہ وہ مینٹلی پریپیئر ہو کے آیا کہ میں نے پولیس کے ساتھ لڑنا ہے، انگیج ہونا ہے یا میں نے کسی کو مارنا ہے. متاثرہ شخص کو متعلقہ فرد کے ذریعے پہچانا جاتا ہے اور بالخصوص منتخب کیا جاتا ہے، خاص طور پر اگر اس متعلقہ فرد کا متاثرہ فرد کے ساتھ رومانوی تعلق رہا ہو یا اگر متاثرہ فرد خاندان کا ایک رکن ہو یا اپنی فیملی کے کسی ممبر کو ہاسٹیج بنا لیا ہے یا اپنے کسی دوست، قریبی دوست کو ہاسٹیج یا وکٹم بنا لیا ہے. تو اس صورت میں بھی یہ ایک ہائی رسک سچویشن ہے، اس میں خطرہ زیادہ ہے کیونکہ اس میں اس شخص کی جذباتی انوالومنٹ ہے. تو جہاں بھی جذباتی انوالومنٹ آ جائے گی اغوا کار کی یا جو ہمارا سبجیکٹ ہے ملزم کی، وہاں پر سچویشن جو ہے اس میں رسک زیادہ ہے. تو کوئی بھی سٹیپ لینے سے پہلے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس میں وکٹم کے یا ہاسٹیج کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. نیکسٹ سلائیڈ. متعلقہ فرد اور متاثرہ کے درمیان مسائل کی ماضی کی تاریخ پولیس کی مداخلت کی ضمانت دینے کے لیے خاصے شواہد ہیں. مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کے درمیان پرانا کوئی جھگڑا چل رہا ہے یا کسی نے کسی کے خلاف جو ہے وہ گواہی دی ہے، کوئی بچوں کے لیے بد سلوکی کے الزامات یا متاثرہ نے عوام کے خلاف شکایت درج کرائی ہے، کوئی خاص مطالبہ کے ساتھ مل کر متاثرہ فرد کے خلاف براہ راست مخصوص دھمکیاں یا اسے حقیقی زخمی کرنا. اس کو بھی آپ اسی طرح سمجھیں کہ اگر کوئی پرانی دشمنی ہے، فار ایگزامپل ماضی میں ایسے واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں یا کسی پہ کوئی چائلڈ ابیوز کا الزام لگایا گیا ہے یا کسی نے کوئی درخواست اس کے خلاف ملزم کے خلاف دی ہے،
تو یہ ساری چیزیں، یا کوئی اس سے پہلے اگر ملزم دھمکیاں دے چکا ہے جبکہ اس میں ڈیمانڈز کوئی نہیں ہوتی. جو ایک مین چیز دیکھنے والی ہے اس میں، سمجھنے والی، کہ اس میں کوئی خاص ڈیمانڈ نہیں ہوتی، بلکہ غصہ، غم و غصہ اور بدلہ، یہ اس کے ہو سکتے ہیں عوامل یا مقاصد، موٹیوز جسے کہہ رہے ہیں. کہ غصہ ہے یا بدلہ لینا ہے یا کسی کو کوئی سبق سکھانا ہے، اس کی کوئی مخصوص ڈیمانڈ نہیں ہے اس کے اندر. تو یہ بھی ہائی رسک سچویشن ہے. ایسی سچویشن میں بھی وکٹم کو زیادہ اس کی جان کو خطرہ ہے. جی نیکسٹ سلائیڈ پلیز. مزید کچھ عوامل ہیں کہ گزشتہ اسی طرح کے واقعات کی تاریخ، یعنی پہلے بھی وہ تشدد کر چکا ہے شخص، یا پہلے بھی کو ہاسٹیج بنا چکا ہے کسی کو. متعلقہ فرد نے حالیہ زندگی کے متعدد دباؤ کا تجربہ کیا ہے. وہ لوگ، جو کچھ لوگ ہیں، وہ بہت زیادہ سٹریس سے گزرے ہیں، جیسے کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں اس کی زندگی میں. اسی لیے سبجیکٹ یا ملزم اور وکٹم دونوں کی زندگی کے بارے میں میکسیمم انفارمیشن اکٹھی کرنا پولیس کا فرض ہوتا ہے نیگوسیشن یا مذاکرات شروع کرنے سے پہلے، تاکہ آپ کو سچویشن کا ایگزیکٹلی اندازہ ہو کہ یہ جو شخص جس سے میں ڈیل کر رہا ہوں وہ کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہے، اس کی ذہنی حالت کیا ہے. اگر کوئی شخص بہت زیادہ دباؤ، سٹریس سے گزرا ہوا ہے تو اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ مالی خسارہ ہو سکتا ہے، اسے ہو سکتا ہے نوکری سے نکال دیا گیا ہو، یا اسے کو محبت میں ناکامی ہو گئی ہو، یا اس کے اندر سیلف کانفیڈنس کی کمی ہو. ان ساری چیزوں کی وجہ سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ سٹریس سے گزر سکتا ہے. تو اور جو بھی شخص ایسی سٹریسفل کیفیت سے گزرتا ہے، اس کی ظاہر ہے مینٹل اسٹیٹ، اس کی دماغی حالت جو ہے نارمل نہیں ہوتی. تو وہ ایسا شخص زیادہ چانسز رکھتا ہے کہ وہ نقصان پہنچا دے وکٹم کو اور ہاسٹیج کو، بنسبت اس شخص کے کہ جو شخص کول مائنڈڈ ہے اور وہ کسی سٹریس میں نہیں ہے، بلکہ ایک اس نے پلاننگ کر کے ایک ٹھنڈے دماغ کے ساتھ ایک فیصلہ کیا ہے. تو وہ شخص زیادہ دماغ سے سوچے گا اور جذبات سے نہیں سوچے گا. لہٰذا اس کی نسبت یہ جذباتی آدمی جو ہے یا جو سٹریس میں ہے، اس سے ہمیں زیادہ خطرہ ہے. متعلقہ فرد کا ثقافتی پس منظر نقصان کی اہمیت یا تعلقات مرد آہن کی اہمیت پر زور دیتا ہے. شراب یا منشیات کا استعمال، ظاہر ہے نشے کی حالت میں جو بھی ایسے کام ہیں اگر کوئی کر رہا ہے تو اس میں بھی یہ بڑا امپورٹنٹ اور کامن فیکٹر ہے کہ اگر ہمارا سبجیکٹ یا ملزم جو ہے یہ نشے کی حالت میں ہے، اگر آپ کو اندازہ ہو گیا ہے، تو پھر وہ زیادہ ڈینجرس ہے. وہ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، وکٹم کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، اور پولیس کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے. اچھا، یہ جو اس سے پچھلے والا پوائنٹ ہے اس کو میں اس طرح ایکسپلین کرتا ہوں کہ کلچرلی جیسے لوگ ہم کہتے ہیں، ہمارے معاشرے میں بہت ہمیں اپنی عزت کا بڑا خیال ہوتا ہے، غیرت کا بڑا خیال ہوتا ہے، ان چیزوں کی یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہیں. اور اس میں یہ بھی ہے کہ جی مرد کی حکمرانی ہے اس میں، اس معاشرے کے اندر جہاں کسی کی میل ایگو ڈسٹرب ہو گئی ہے، کسی ایسی سچویشن ہے کہ جس میں کسی شخص کی میل ایگو ڈسٹربڈ ہے یا اس کی غیرت پہ کوئی بات آ گئی ہے. عموماً ہمارے ہاں ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ جس میں غیرت کا معاملہ بن جاتا ہے اور وہ لوگ پھر مرنے مارنے پر اتر آتے ہیں اس میں. تو ایسی بھی سچویشنز جو ہیں ان کو ذہن میں رکھنا ہے، جو ہماری کلچرل سچویشنز ہیں کہ جس میں ہم لوگ، جیسے آنر کلنگ بڑی ہمارے معاشرے میں کامن رہی ہے، اب بھی انفارچونیٹلی ہوتا ہے ایسا. تو لیکن تو ایسی کسی بھی سچویشن میں ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس میں یہ ہائی رسک سچویشن. نیکسٹ سلائیڈ. خاندانی، اچھا، اعلیٰ خطرے والے عوامل یعنی کن کن چیزوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے؟ خاندانی یا امدادی نظام کی کمی، کوئی خاندان، دوست یا خاندان سے دائمی تنہائی نہیں، یعنی یہ بندہ آئسولیٹڈ نہ ہو گئی. یہ جو ہائی رسک فیکٹر یا جو سٹریس ہے، یہ اس کی وجوہات میں سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس شخص کی کوئی فیملی سپورٹ نہ ہو، اس کے کوئی دوست نہ ہوں، اور وہ بالکل سب نے اس کو آئسولیٹ کر دیا ہو، تو وہ نفسیاتی مریض بن چکا ہو. یہ بھی ذہن میں آپ نے رکھنا ہے کہ جی اس کی، اگر تو ایک شخص ایک نارمل فیملی سیٹ اپ بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے تو پھر اس کے اب نارمل ہونے کے چانسز کم ہیں. لیکن اگر وہ ایک آئسولیٹڈ شخص ہے جسے لوگوں نے چھوڑ دیا ہوا ہے، تو پھر اس کے لیتھل یا خطرناک ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. اس کے علاوہ اگر فرض کریں کوئی وکٹم
یا جو کوئی ہاسٹیج ٹیکر ہے فار دیٹ میٹر، وہ بار بار اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں گا، تو یہ بھی ایک وارننگ سائن ہے ہمارے لیے۔ یا ایک اور ہے کہ اگر وہ اپنی وصیت کسی کو دے کر آیا ہے وہ شخص، تو یہ بھی ایک خطرناک سائن ہے کہ اگر ایک شخص اپنی وصیت کسی کو لکھ کر دے آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ خطرناک کرنے جا رہا ہے، یعنی اپنی جان دینے کی وہ تیاری پوری کر کے آیا ہے۔ تو یہ سارے فیکٹرز جو ہیں یہ ہائی رسک فیکٹرز ہیں، اور جب بھی ہم مذاکرات کر رہے ہوں تو ان سب فیکٹرز کو ہم نے جاننے کی کوشش کرنی ہے، اور ان کی بیسس پر ہم نے اپنا جو بھی اسٹریٹجی ہے یا حکمت عملی ہے یا مذاکرات کرنے کا جو بھی طریقہ کار ہم نے اس سے اختیار کرنا ہے، یہ اس بیسس پر کرنا ہے۔ ایک چھوٹی سی ہم ایکسرسائز کر لیتے ہیں 5-10 منٹ کی، اور میں چند ایک لوگوں سے آپ میں سے پوچھوں گا کہ جس طرح ابھی ہم نے ہائی رسک انسیڈنٹس کے بارے میں پڑھا ہے، تو آپ صرف مجھے 1 منٹ میں بتائیں گے، کوئی ایک ایگزامپل دیں گے ہائی رسک انسیڈنٹ کی جو آپ کے نالج میں ہے، اور اس انسیڈنٹ میں ہمیں کس طرح سے نیگوسیشن اس پرٹیکولر سچویشن میں جو مذاکرات کی حکمت عملی ہماری کیا ہونی چاہیے، کیونکہ حکمت عملی کے بارے میں بھی ہم کل پڑھ چکے ہیں کہ ہماری اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے مذاکرات کی۔ تو میں پوچھوں گا سکندر صاحب سے، آپ بتائیے ہمیں کہ کوئی ایک ایگزامپل دیں ہائی رسک یعنی زیادہ خطرے والے واقعے کی، اور اس میں کیا ہماری جو ہے وہ ہونی چاہیے مذاکرات کی حکمت عملی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر ہماری حکمت عملی یہ ہونی چاہیے کہ مطلب نقصان جو ہے نا کم سے کم ہو، انسانی جانوں کا ضیاع۔ نہیں، پہلے آپ واقعہ بتائیں نا، کوئی ہائی رسک آپ نے کوئی واقعہ آپ کے نالج میں ہو، اور پھر اس پہ حکمت عملی بتائیں۔ جیسے سر ابھی مثال کے طور پر کسی کو یرغمال بنایا ہے۔ جی، یرغمال بنانے کی تو بہت ساری سچویشنز ہو سکتی ہیں نا، ہائی رسک کی ہم بات کر رہے ہیں، بہت خطرے والی سچویشن جس میں وکٹم کی جان کو خطرہ ہے، پولیس کو خطرہ ہے، یا ملزم کی اپنی جان کو بھی خطرہ ہے، ایسی ایک سچویشن ڈیفائن کریں، ذرا بتائیں۔ جیسے آپ نے کہا کہ اغوا، میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ آپ نے کہا جی کسی نے اغوا کر لیا ہے یا کڈنیپ کر لیا ہے کسی کو، لیکن وہ یہ ہے کہ آپ بتا دیں اس میں کہ مثال کے طور پہ ایک پاگل شخص ہے، یا جیسے کل ہی ہم نے پڑھی ہے ایک نشے کی حالت میں ایک شخص نے جو ہے وہ اپنی کسی لڑکی کو اغوا کر لیا جس سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ اب یہ ایک سچویشن ہے، یہ ہم نے ڈسکس کر لی ہے۔ اسی طرح کی کہ جس میں خطرے کا ایلیمنٹ زیادہ ہو، کہ جس میں جانی نقصان کا زیادہ چانسز ہوں، ایسی سچویشن آپ بتائیں کہ کوئی ایک، اور پھر اس کا حل بتائیں گے کہ اس کو کیسے ہم نے ہینڈل کرنا۔ سر سب سے پہلے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر سر ایک مطلب کچھ اغوا کار ہیں، انہوں نے کسی جہاز کو ہائی جیک کیا ہوا ہے جی، تو سر ایسی سچویشن میں سب سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان کے نہیں، مطالبات لیکن کیا ہے۔ جہاز کو ہائی جیک کرنے والے ہیں نا، وہ ہائی رسک سچویشن نہیں ہے، کیونکہ ہائی رسک سچویشن جو ہے وہ عام طور پہ ایکسپریسو ایونٹس انسیڈنٹس کی ہوتی ہے۔ جو جہاز کو اغوا کرے گا وہ تو انسٹرومنٹل انسیڈنٹ ہے، اس نے بڑا پلان کیا اور وہ ٹھنڈے دماغ سے جو ہے انہوں نے جہاز کو اغوا کر کے کچھ مطالبات منوانے ہیں، سو اس لیے اس میں اتنا زیادہ خطرہ نہیں ہے لوگوں کی جان کو جتنا کہ کسی اور ایکسپریسو انسیڈنٹ میں ہوتا ہے۔ چلے میں اگلا پوچھتا ہوں جی یاسر احمد صاحب سے، کہ یاسر صاحب آپ بتائیں آپ کے خیال میں کوئی ایک مثال دیں اور اس کا حکمت عملی بتائیں۔ سر میرے ذہن میں آ رہا ہے، مثال کے طور پر کوئی شخص کو، کسی پاگل شخص نے کسی کوئی فار ایگزامپل کسی بڑے آدمی کو اٹھایا ہے، یرغمال کیا ہے، اور اس کا کوئی مطالبات کر رہا ہے پیسے کے غرض سے، تو انہیں بھی یقین ہے کہ مجھے نہیں مارے گا، اس کا کوئی نہیں، بڑا اگین لالچ۔ جو پیسے کی غرض سے، سنیں یاسر صاحب، جو پیسے کے لیے اٹھائے گا بندہ کسی بڑے آدمی کو، یہ ہائی رسک سچویشن نہیں،
اس لیے کہ اس کو تو پیسے چاہیے، اس نے کوئی بدلہ نہیں لینا اس سے، وہ مارنا نہیں چاہتا اس کو، وہ تو اس کے بدلے پیسہ لینا چاہتا ہے۔ مجھے تو ایسی جی سر، سچویشن بتائیں جس میں جان کا بہت شدید خطرہ ہو۔ جان کا سر حدید، سوری سر میرے تو ذہن میں۔ ابھی ہم نے کچھ چیزیں پڑھی نا کہ جب یہ عوامل ہوں، یہ ہائی رسک فیکٹرز جس سچویشن کے اندر ہوں، جیسے میں نے کہا کہ کسی کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے، وہ سٹریس میں ہے، اس نے کسی سے بدلہ لینا ہے، یا اس کے خلاف کسی نے کوئی کارروائی کی ہے اور اس کا سبق وہ سکھانا چاہتا ہے، یا کسی جذباتی یا رومانوی معاملے میں جیسے شادی کرنا چاہتا ہے، اس طرح کی سچویشنز کہ جس کے اندر اس کا کوئی پرسنل تعلق ہے وکٹم سے، یا آپ پچھلی 3-4 سلائیڈز جو ہیں ان کو آپ دوبارہ گو تھرو کیجئے گا، ہم نے بھی یہی ساری بات چیت کی ہے۔ تو ابھی چلیں اس سٹیج میں ہم صرف اتنا جانتے ہیں، کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی کہ ہائی رسک انسیڈنٹس جو ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ سمجھ لیں کہ وہ ایکسپریسو ہوتے ہیں، موسٹ آف دیم ایکسپریسو ہوتے ہیں، انلیس اور انٹل ایک اور بھی طریقہ کا ہائی رسک انسیڈنٹس ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جیسے کوئی دہشت گرد تنظیم ہے اور انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے کچھ لوگوں کی جان لینی ہے، لیکن ہم نے وہ جان لینے سے پہلے جو ہے وہ پوری دنیا کو تماشا دکھانا ہے اور اپنی کچھ ڈیمانڈز بھی منوانی ہے۔ ایسی بھی پلاننگ کر کے آتے ہیں لوگ کہ تاکہ اس کو ہائپ کریٹ کی جائے، وہ ہمیں ایک ہاسٹیج سچویشن میں، ایک کرائسس سچویشن میں انگیج کر لیتے ہیں، لیکن الٹیمیٹ پلان ان کا یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے مرنا بھی ہے اور مارنا بھی ہے۔ اب یہ بھی ایک بہت ہائی رسک سچویشن ہے، لیکن یہ بڑی ریئر سچویشن ہے۔ نارمل ہماری لائفز میں، کامن ہماری پولیس آفیسرز کی لائفز میں ایسی سچویشنز بہت کم آتی ہیں۔ نارملی ہمارے ہاں ایسی سچویشنز ہوتی ہیں کہ کوئی روڈ بلاک ہو گیا، کوئی دھرنا ہو گیا، کسی نے کسی بندے کو اغوا کر لیا، کسی نے پیسے کے لیے کر لیا، کسی نے بدلے کے لیے کر لیا، کسی نے کوئی بدفعلی کرنے کے لیے، ایسا عمل کرنے کے لیے اغوا کر لیا۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ مختلف کیٹیگری کے ہائی رسک ایونٹس میں آتی ہیں۔ یاسر صاحب آپ نے ہینڈ ریز کیا، آپ بات کریں۔ جی سر، ابھی میرے ذہن میں آیا کہ یہ سر تقریباً 2-3 مہینے پہلے جو نوشکی میں کیمپ میں ہوا تھا، جو کالا دم تنظیم بھی لے تھا، اور ادھر اس میں پنجگور میں بھی ہوا تھا، تو یہ سر ہائی رسک پوزیشن میں جاتی ہے، جو لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ پہ وقتی طور پر دباؤ ڈالنے کے لیے۔ اسی طرح یہ بھی واقعہ ہوا تھا سر، یہ تو ہائی رسک پوزیشن میں جاتی ہے سر۔ سر یہ نشے کی حالت میں اپنی فیملی کو یرغمال بنا لیتے ہیں، اور کچھ دن ان کو ایسے، ہمارے کوئی ریلیٹیوز ہیں تقریباً یہ پنجاب کے علاقے میں، انہوں نے اپنی فیملی کو جو ہے نا اسی طرح گھر میں رکھا ہوا تھا، اور انہیں دلاسا بھی دے رہے تھے کہ ہم کچھ عرصے بعد جو ہے نا، مطلب وہ اپنے گھر سے اپنے سسرال شفٹ ہوئے تھے کچھ عرصے کے لیے۔ سر تو یہ اسی طرح کا ایک واقعہ ہمارے اپنی فیملی میں ہوا تھا کہ ہماری فیملی میں جو ہے نا ہمارے کچھ رشتہ دار ایسے تھے جو کچھ وقت کے لیے اپنے سسرال میں شفٹ ہوئے تھے، مطلب ہفتہ ڈیڑھ کے لیے۔ تو وہاں پہ جو ہے نا انہی کے اوپر ہی پلاننگ شروع ہو گئی تھی، اور شاید وہ نشے کی حالت میں تھے، انہوں نے نشے میں 1 سے 2، 2 سے 3، اس طرح 4-5 افراد مل کے انہوں نے اپنا مطلب سیٹ اپ بنایا، اور بنا کے پھر ان کو مطلب فیملی والے ممبرز جو تھے، مطلب والدہ، بیٹیاں، بیٹے، یہ کہتے تھے کہ ہمیں اپنے گھر واپس جانا ہے، تو ان کے ہسبینڈ کہتے تھے کہ رکو کچھ دنوں بعد ہم یہاں سے چلے جائیں گے، اور پھر بعد میں جو ہے نا ان کا حل یہ نکلا کہ ان کو غیرت کے نام پہ قتل کر دیا گیا۔ اور سر یہ قتل، یہ واقعہ ہونے سے پہلے ہی کسی نے پولیس کو بھی بتا دیا تھا، اور پولیس بھی وہاں پہ عین موقع پہ پہنچ گئی، اور اسی دوران دیواریں پنجاب کے علاقوں کی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، وہاں جب یہ واقعہ ہو رہا تھا تو پولیس نے خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا، اور تقریباً یہ لوگ ان کو جلدی جلدی مار رہے تھے، اور مارتے ہوئے جو ہے نا یہ لوگ اپنا اسلحہ لہراتے ہوئے دیواروں سے پھلانگ کے اور چلے گئے۔ تو انہوں نے ٹھیک پہلے سے ہے۔ ان کو یرغمال بنایا ہوا تھا اپنے گھر میں، اور پہلے سے ہی ایک اور پلاننگ کی ہوئی تھی۔ ایگزامپل جو ہم نے پہلے بھی پڑھی اور دیکھی بھی، جو اسلام آباد میں سکندر نامی شخص نے اپنی فیملی کو ہاسٹیج بنایا کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر، وہ سب پورے پاکستان نے وہ منظر، وہ بھی ایک ہائی رسک سچویشن تھی، کیونکہ وہ اپنی اس کے بیوی بچے تھے، اور وہ شخص جو ہے وہ دماغی طور پہ سٹیبل نہیں تھا، تو اس لیے پولیس کو اتنے گھنٹے لگ گئے اس کو قابو کرنے میں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں بہت زیادہ خطرہ اس بات کا تھا، کیونکہ اس کا کوئی پلان اور تو تھا نہیں، تو اس بات کا خطرہ تھا کہ کہیں وہ
اپنی فیملی کو کوئی نقصان یا اپنے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے یا پولیس کے اوپر فائر نہ کھول دے. تو لہٰذا وہ ایک بڑا ایک کلاسک کیس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی اگر ہم دوبارہ ویڈیوز اس کی دیکھیں کہ اس کو کس طرح سے، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ پوری ریاست بے بس ہوئی ہے اس کے سامنے، لیکن شاید وہ عقل مندی ہی تھی. وہ انہوں نے بالکل ٹھیک کیا کہ کوئی جلد بازی نہیں کی گئی اس کے ساتھ، ورنہ وہ جس اسٹیٹ آف مائنڈ میں تھا وہ پولیس کے اوپر فائر کر سکتا تھا، اپنے بیوی بچوں پہ فائر کر سکتا تھا، کلاشنکوف اس کے پاس تھی، اپنے آپ کو گولی مار سکتا تھا. لیکن جس طریقے سے اس کو انگیجڈ رکھا گیا اور جس طرح اس کو سپیس بھی دی گئی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی ایک کلاسک وہ ہے کیس سٹڈی. اس کے کچھ نیگیٹو پہلو بھی ہیں لیکن اس میں بہرحال پازیٹیو پہلو زیادہ ہیں. ٹائم بہت لگ گیا اور تماشا بھی بہت لگا، لیکن بہرحال یہ سچویشن سیو ہو گئی. آگے چلتے ہیں جی، نیکسٹ سلائیڈ پہ چلیے جی. ترقی کے اشاریے. نیکسٹ. متعلقہ فرد کے کمیونیکیشن کا مواد. دھمکی امیز پرتشدد زبان سے غیر دھمکی امیز اور غیر تشدد زبان کی جانب خود کو منتقل کرنا. یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ہم نے کیسے کمیونیکیشن کرنی، کیسے ہے بات چیت کیسے کرنی ہے، مذاکرات ہم نے کس طرح سے کرنے ہیں. پہلے سے بھی ہم یہی بات کرتے چلے آ رہے ہیں کہ اس میں آپ نے شروع میں ہی دھمکی آمیز الفاظ نہیں استعمال کرنے، نہ ہی پرتشدد الفاظ استعمال کرنے ہیں، بلکہ غیر دھمکی آمیز اور غیر تشدد زبان کی جانب خود کو منتقل کرنا. یعنی نیگوشیٹر نے، جو مذاکرات کار ہے، آپ نے، تو آپ نے نارمل زبان استعمال کرنی ہے اور بلکہ سافٹ زبان استعمال کرنی ہے. متعلقہ فرد کی نجی معلومات کا انکشاف. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ کو اس کی فیملی بیک گراؤنڈ کا پتہ ہونا چاہیے، کہاں نوکری کرتا ہے، بے روزگار ہے، کوئی کام کرتا ہے، دوست کون سے ہیں، کہاں اٹھتا بیٹھتا ہے. جتنا زیادہ آپ کے پاس معلومات ہوں گی اتنا ہی زیادہ بہتر طریقے سے آپ مذاکرات کر سکیں گے. جذباتی سے عقلی مواد کی جانب منتقل کریں. یعنی جب آپ بات کر رہے ہوں تو ظاہر ہے کہ وہ بات جذباتی باتیں کر رہا ہوگا، آپ نے جذباتی باتوں پر بحث نہیں کرنی بلکہ اس کو کھینچ کھانچ کے لانا ہے عقل کی بات پہ اور ذہن کی بات پہ، اور اس کو دماغ سے سوچنے پہ آپ نے مجبور کرنا ہے. واقعے سے غیر متعلق موضوعات پر گفتگو کرنے کی خواہش. تو یہ بھی ایک اسٹریٹجی بھی ہو سکتی ہے کہ واقعے سے غیر متعلق جو ہے وہ آپ کر لیں. willingness to discuss topics unrelated to the incident. تو وہ بھی ایک اسٹریٹجی ہو سکتی ہے اگلے شخص کو کام ڈاؤن کرنے کی، کہ اگر وہ بالکل اس کرائسس کے علاوہ کوئی اور بات لیٹ سے کرنا چاہتا ہے تو بالکل اسے کرنے دیں، بلکہ آپ خود بھی کوشش کریں کہ اس سے پوچھیں گے یار تم نے صبح سے کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں، کوئی مطلب کوئی ایسی بات کریں کہ وہ اس ٹاپک سے تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جائے. جی نیکسٹ سلائیڈ. نیچی آواز کی سطح. متعلقہ افراد کی کمیونیکیشنز کی صورت، یعنی فارمز آف سبجیکٹس کمیونیکیشن. آواز اپنی نیچی رکھیں، کم رفتار سے تقریبا، مطلب کم، تیز مت بولیں، آہستہ آہستہ بات کریں، طویل گفتگو کریں. مذاکرات کار کے ساتھ گفتگو کرنے کی خواہش یا اس میں اضافہ، تو تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ اس کو پرولونگ کر سکیں، ٹائم گین کر سکیں. آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اب جو ہے وہ آپ کی مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہو رہے ہیں یا آپ ٹھیک ٹریک پہ چل رہے ہیں یا آپ ٹھیک طریقے سے مذاکرات. تو یہ کچھ ہنٹس ہیں کہ جیسے پرتشدد رویے میں کمی، جو اغوا کار ہے یا جو ملزم ہے اس کے وائلنٹ بیہیویئر میں، یا وہ جیسے پہلے دھمکیاں دے کے بات کر رہا ہے یا کسی بری غلط ٹون میں بات کر رہا ہے، تو اگر اس کی ٹون جو ہے وہ نارمل ہو جاتی ہے، اگر اس کی زبان سے جو ہے پرتشدد الفاظ جو ہیں ان میں کمی آ جاتی ہے، ہو سکتا ہے وہ پہلے گالیاں دے رہا ہو لیکن پھر نارمل بات کرنے لگے، تو یہ مختلف ہنٹس ہیں، انڈیکیٹرز ہیں. یا وہ یرغمال اور متاثرین کی رہائی پہ آمادہ ہو جائے، کسی واقعے کے بغیر ڈیڈ لائن سے گزر جانا. یہ ساری چیزیں، یعنی اس نے ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے کہ میں 2 بجے تک جو ہے اگر یہ نہ ہوا تو میں یہ کر دوں گا، لیکن آپ
بات چیت میں اس کو انگیج رکھتے ہیں اور 2 بج جاتے ہیں، 2:30 بج جاتے ہیں اور وہ کچھ نہیں کرتا. تو یہ بھی اس چیز کی علامت ہے کہ اب آپ وہ لائن پر آ رہا ہے. مذاکرات کار اور متعلقہ افراد کے باہمی ہم آہنگی کا قیام، یعنی آپ کا اس سے ایک اچھا ریپو ڈیولپ ہو گیا. مذاکرات کار کی تجاویز پر عمل کرنے کی خواہش میں اضافہ. تو یہ سب انڈیکیٹرز ہیں، سائنز ہیں، اشارے ہیں، اشاریے ہیں کہ اب جو ہے وہ سچویشن جو ہے وہ امپروو ہو رہی ہے اور جو آپ کے مذاکرات جو ہیں وہ کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں. نیکسٹ سلائیڈ جی. یہ جی کرائسس مینجمنٹ کی بیسیکلی ایک ڈائیگرام ہے، ایک ٹرائنگل ہے جسے ٹرائیڈ کہتے ہیں. یہ جو بیچ میں ٹرائنگل ہے یہ کرائسس ہے. ہر کرائسس میں، جیسے کل ہم نے ایک ایکسرسائز بھی تھوڑی سی کی تھی اور بات چیت بھی اس حوالے سے کی تھی کہ ہر ایکسرسائز کے اندر جو ہے وہ ہر ایسی کرائسس سچویشن کے اندر آپ کو 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک آن سین کمانڈر جو کہ کمانڈ کر رہا ہوتا ہے ساری سچویشن کو اور لیڈ کر رہا ہوتا ہے، اس ساری سچویشن کے جو فیصلے ہیں وہ کر رہا ہوتا ہے. ایک آپ کی ٹیکٹیکل ٹیم وہ ہوتی ہے جیسے ہمارے کمانڈوز ہیں یا ہماری وہ فورس جو ڈپلوئی ہوئی ہے کہ کسی بھی ایمرجنسی یا کسی بھی کمانڈ کی صورت میں وہ فوری طور پر کارروائی کریں گے، یعنی حکمت عملی ٹیم لیڈر. اور ان کا کام اسٹریٹجی بنانا بھی ہوتا ہے کہ کس طرح سے وہ ان کو گھیریں گے، کس طرح سے کس جگہ سے انٹری کریں گے، کہاں سے کور کریں گے، کون سا اسلحہ، کتنے بندے، یہ ساری جو ڈیٹیلز ہیں یہ ٹیکٹیکل ٹیم یا حکمت عملی والی جو ٹیم ہے وہ کرے گی. اور پھر تیسری جو آپ کی ٹیم ہر کرائسس کے اندر ہوتی ہے وہ بحران مذاکرات رضاکار یعنی نیگوشیٹرز کی جو ٹیم ہے آپ کی، کرائسس نیگوشیشن کوآرڈینیشن. مذاکرات کار حکم نہیں دیتے اور کمانڈرز گفت و شنید نہیں کرتے. یہ بڑا اچھا ایک انٹرسٹنگ آبزرویشن ہے اور بلکہ رول ہے کہ کبھی بھی جو کمانڈر ہے جو اس سارے کرائسس کو رسپونڈ کرنے والی ٹیم کو لیڈ کر رہا ہے، جو آن سین کمانڈر ہے، اس کو کبھی نہیں چاہیے کہ وہ ڈائریکٹ نیگوسیشنز کے اندر انوالو ہو جائے، مذاکرات کے اندر ڈائریکٹلی اس کو انگیج نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح جو مذاکرات کار یعنی جو نیگوشیٹر ہے اس کو بھی جو ہے وہ فیصلے نہیں کرنے چاہیے اور آرڈرز نہیں دینے چاہیے، کیونکہ وہ صرف ایک اعلی کار ہے کمانڈر کا. تو کمانڈر نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے کمانڈر نے کرنا ہے، لیکن مذاکرات کار نے مذاکرات کرنے ہیں. اگر کمانڈر مذاکرات کرنے لگ جائے گا تو پھر وہ فیصلے کون کرے گا؟ اور مذاکرات کار کا ایک چانس یہ بھی ہوتا ہے کہ مذاکرات کار کو اغوا کار کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، اس کو ہاسٹیج بھی بنایا جا سکتا ہے. تو اگر کمانڈر ہی جو ہے وہ ہاسٹیج بن جائے گا تو پھر تو ساری آپ کی ٹیمز جو ہیں وہ سرنڈر کر جائیں گی. دیئرفور کمانڈر نے جو ہے وہ کم سے کم آمنا سامنا کرنا ہے. وہ کسی ایک سٹیج پہ لیٹس سے کہ ملاقات کر سکتا ہے، جو کمانڈر ہے وہ اس کو مل سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، لیکن اس سے مذاکرات کرنے کا جو کام ہے، لیٹس سے کہ اگر مذاکرات کامیابی کی طرف جا رہے ہیں اور مذاکرات کار جو ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں مانتا ہوں، میں سارے آپ کی باتیں، لیکن آپ کا کمانڈر جو ہے وہ آ کر مجھے گارنٹی دے، تو پھر اس صورت میں لیٹس سے کہ کمانڈر آ سکتا ہے اور وہ بھی پوری اپنی پریکاشنز وغیرہ لے کر تاکہ اس کو پوری طرح تسلی ہو جائے، یا اس میں بھی کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ فون پہ یا کسی اور میڈیم کے ذریعے اس سے بات کرے اور ڈائریکٹ اس کے ساتھ فیس ٹو فیس کنورزیشن جو ہے، کنفرنٹیشن جو کمانڈر ہے جو ہے وہ ہر طرح سے ایوائڈ کرے. نیکسٹ سلائیڈ. اب یہ ایک سلائیڈ ہے باس بطور مذاکرات. باس جو ہوتا ہے یعنی کمانڈر جو ہے اس کے پاس پوری سچویشن کی کمانڈ ہوتی ہے. اگر وہ مذاکرات کرنے شروع کر دے گا تو پھر اس کی پوری سچویشن کی گرپ لوز ہو جائے گی اور اس کے جو ٹیکٹکس ہیں جو کہ اس نے یوز کرنے ہیں ان کی بھی ایفیکیسی کم ہو جائے گی. اور
چونکہ وہ الٹیمیٹ اتھارٹی ہے، اس حوالے سے حتمی اختیار اس کے پاس ہے، تو اگر وہ نیگوشیٹر بن جائے گا تو وہ سب سے بڑی بات دیکھیں نا جی، جب نیگوشیٹر وہاں ہوتا ہے مذاکرات کے اندر، تو وہ جہاں کہیں اس کو کوشن چاہیے ہوتا ہے کہ اب وہ اغواکار اڑ گیا ایک بات پہ کہ نہیں میں نے تو مثال کے طور پہ 4 بندے رہا کروانے ہیں یہ ہاسٹیج کے بدلے میں، تو وہاں آپ اکثر ایک کوشن لینے کے لیے، تھوڑا بریک لینے کے لیے اور اس کو دوبارہ اس پہ نظر ثانی کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ اچھا میں اپنے باس سے بات کرتا ہوں. لیکن اگر باس خود جا کے مذاکرات کرے گا تو پھر وہ کوشن دینے کے اس کے قابل نہیں ہوگا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے باس سے بات کرتا ہوں، وہ تو کہ اس کو تو وہاں پھر فیصلہ کرنا پڑے گا. تو اس لیے یہ جو ہے اس میں باس کو جتنی حد تک ممکن ہو اس کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ اغوا کاروں سے کانٹیکٹ میں آئے. یہ البتہ ہو سکتا ہے کہ اپنی ریپو بنانے کے لیے مذاکرات کار جو ہے وہ کسی سٹیج پہ اپنے باس سے اس کی بات کروا دے اغوا کار کی، یا اگر کوئی فائنل سٹیج آ رہی ہے تو پھر اس صورت میں ملاقات بھی کرائی جا سکتی ہے. بٹ مینلی جو ہے مذاکرات کار وہ اپنا کام کرے، اور جو کمانڈر ہے سچویشن کا وہ کبھی مذاکرات میں ڈائریکٹلی انگیج نہ ہو. اور ظاہر ہے یہ 2 بڑی امپورٹنٹ کوالٹیز ہیں کسی بھی باس کی، کہ اس کی شخصیت جو ہے اس میں ثابت قدمی ہونی چاہیے، اسرٹیونیس ہونی چاہیے، یعنی وہ جانتا ہو کہ کام کیسے کرایا جاتا ہے، اور اس کو اسٹریٹ کا ایکسپیرینس یعنی ایسے واقعات کا ڈائریکٹ ایکسپیرینس اس کے پاس ہینڈز آن ایکسپیرینس ہونا چاہیے جو بھی کمانڈ کر رہا ہے ایسی سچویشن کو. نیکسٹ سلائیڈ. یونیفائڈ اسٹریٹجی، سب کی ایک مشترکہ حکمت عملی ہونی چاہیے. جتنے بھی ایک کرائسس سچویشن کے اندر لا انفورسمنٹ کے ایلیمنٹس ہیں، جیسے ہماری ٹیکٹیکل ٹیم ہے، نیگوسیشن ٹیم ہے وہاں پر، پھر کمانڈ ہے ہماری، ان کے علاوہ اگر فرض کریں کہ کوئی اور ایجنسی بھی وہاں موجود ہے، فار ایگزامپل وہاں تھانے کی پولیس موجود ہے، اس کے علاوہ سی ٹی ڈی بھی موجود ہے، اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کوئی ایجنسیوں کے بھی وہاں نمائندے موجود ہوں، لیکن تمام جو لا انفورسمنٹ ایلیمنٹس ہیں ان کی ایک ہی اسٹریٹجی ہونی چاہیے، اور ان کو وہ جو اغواکار ہیں یا جو ملزمان ہیں ان کو یہی نظر آنا چاہیے کہ یہ تمام ایک ہی ٹیم کا حصہ ہیں، اور ان سب کی ایک اسٹریٹجی ہے. اگر مثال کے طور پہ ہمارا مذاکرات کار یا جو نیگوشیٹر ہے وہ جا کے بات چیت اس سے بڑے نرم لہجے میں کر رہا ہے اور اسے کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو رعایت دینا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف ہماری جو ٹیکٹیکل ٹیم ہے وہ اپنے کمانڈوز جو ہے وہ بالکل ان کے چھتوں پہ چڑھا کے تو اپنی گنز کاک کر لیتے ہیں، اور اس کو نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے گنز میرے اوپر کاک کی ہوئی ہیں، اور دوسری طرف نیگوشیٹر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ بے فکر ہوں، ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ تضاد نظر آ گیا اس نے دیکھا کہ یہ کہنے والا بات کچھ اور کر رہا ہے، اور یہ کرنے والے تو جو ہیں یہ بالکل اس تیاری میں ہے کہ ابھی ہمیں پکڑ لیں گے. تو اس وقت وہ پینک کر جائے گا. تو اگر فرض کریں وہ نرمی سے بات کر رہا ہے تو اس وقت ٹیکٹیکل ٹیم کو بھی جو ہے اپنی ڈپلائمنٹ جو ہے سافٹ کر لینی چاہیے، یعنی بندوں کو چھپا کے کھڑا کر دیں. ہاں جب اس کو ڈرانا، جب اس سے سختی سے بات کرے ہمارا نیگوشیٹر کہ ٹھیک ہے اگر آپ نہیں مانیں گے تو پھر آپ نتائج کے لیے بھی تیار ہو جائیں، ایسی بھی سچویشن آ جاتی، تو اس وقت وہ اپنی ڈپلائمنٹ جو ہے ٹیکٹیکل ٹیم اس کو بڑھا دے یا زیادہ ویزیبل کر دے اور ریڈی پوزیشن میں لے آئے. تو یہ مطلب اس سے پتہ چلے گا کہ اوکے یہ جو مذاکرات کار ہے اس کے پیچھے جو ٹیم کام کرنے والی ٹیم ہے اور جو کمانڈر ہیں یہ سب ایک پیج پر ہیں، اور اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے. اسی طرح میڈیا کے حوالے سے بھی جو بھی اسٹریٹجی ہو، وہ سب ایجنسیز کو، جو بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کسی کرائسس سچویشن پہ موجود ہیں، ان کو سب کو آپس میں مل کے کوآرڈینیٹ کرنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ایک بندہ، ایک ایجنسی میڈیا کو کوئی اور بیان دے دے اور دوسری کوئی اور بیان دے دے، ایک میڈیا کو اندر لے جائے دوسری باہر روک لے. تو ان ساری چیزوں سے بھی جو ہے وہ ایک کیوس کریٹ ہوتا ہے، اور اس میں ہمارے مذاکرات کی کامیابی کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. نیکسٹ سلائیڈ جی. نیگوسیشن ٹیم سٹرکچر پہ چلیں جی.
مذاکراتی ٹیم کا ڈھانچہ. جو مذاکراتی ٹیمز ہیں، نیگوشیشن ٹیمز، اس کی کم از کم اس میں 3 نیگوشیٹرز ہونے چاہیے. ایک پرائمری نیگوشیٹر، دوسرا کوچ، اور تیسرا ٹیم لیڈر. یعنی یہ ان آرڈر آف سینیورٹی. تو کہ اگر فار ایگزامپل پرائمری جو ہے نیگوشیٹر وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے، کمپرومائز ہونے کی کیا کیا سچویشنز ہو سکتی ہیں؟ مثلا یہ کہ وہ خود بھی ہاسٹیج بنا لیا جاتا ہے، یا اس کو کوئی جسمانی نقصان پہنچ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ کام جاری نہیں رکھ رہا، یا وہ ایسے سٹریس میں آ جاتا ہے کہ وہ کام جاری نہیں رکھ پاتا. تو پھر جو ہے ہم دوسرے کوچ کو جو ہے وہ ہم دوسرے نیگوشیٹر کو لے کر آتے ہیں. اور اگر فائنلی اس کو بھی ہمیں کسی سچویشن میں، یا یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ نیگوشیشن صحیح نہیں کر رہا، تو ٹیم لیڈر یہ سمجھتا ہے کہ اس کو ریموو کر کے دوسرے بندے کو بھیجا جائے، یا ٹیم لیڈر جو نیگوشیشن ٹیم کا ہے، مذاکراتی ٹیم کا ٹیم لیڈر جو ہے وہ خود پھر مذاکرات کرنے چاہے. لیکن یہ آپ دیکھ لیے کہ یہ 3 جو ایلیمنٹس پہلے آپ کو بتائے کہ کمانڈر ہے سین کے اوپر، اس کے علاوہ ٹیکٹیکل ٹیم ہے، اس کے علاوہ ہماری مذاکراتی ٹیم ہے. اب ہر ٹیم جو ہے، ٹیکٹیکل ٹیم کی اپنی کمانڈ ہے، اس کی اپنا ایک ٹیم لیڈر ہے، نیگوشیشن ٹیم کا اپنا ٹیم لیڈر ہے. تو یہ جو ایک ٹیم ہے یہ کم از کم 3 بندوں پر مشتمل ہونی چاہیے. بڑے واقعات کے لیے ٹیم کے اضافی ارکان کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے کوئی بڑا میجر انسیڈنٹ ہو گیا ہے، کوئی بڑی، انہوں نے فار ایگزامپل کسی ایمبیسی کو یا کسی اسکول کو ہاسٹیج بنا لیا ہے، ایسا بھی ممکن ہے کہ کسی اسکول کو ہاسٹیج بنا لیا گیا ہے. اب اس سچویشن میں پھر آپ کو اور مزید سٹاف بھی چاہیے، جس میں آپ کو سچویشن بورڈ رائٹر چاہیے. یہ سچویشن بورڈ بیسیکلی ایک بورڈ مینٹین کیا جاتا ہے، یا جسے آپ اس کو کمپیوٹر پہ بھی مینٹین کر سکتے ہیں. ایک لاگ مینٹین کی جاتی ہے جس میں ہر آنے والی نئی انفارمیشن جو ہے اور اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، اور اس کو بالکل ایک سٹوری بورڈ کی فارم دی جاتی ہے تاکہ سب ایلیمنٹس جو ہیں وہ کمانڈ کے سامنے رکھے جا سکیں. اسی طرح اس میں ٹیکٹیکل لائزون ہے، مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز ہیں، کنسلٹنٹس ہیں، یعنی ذہنی نفسیات دان جیسے ہیں. نفسیات دان بھی جو ہے وہ اس ٹیم کا حصہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات جو نفسیاتی مریض ہیں ان کو ہینڈل کرنے کے لیے ہمیں سائیکیٹرسٹ کی اور سائیکالوجسٹ کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے. ڈاکٹرز کی بھی اس میں ضرورت پڑ سکتی ہے، پیرامیڈک سٹاف کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور اس میں مزید ٹیکٹیکل یونٹس کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. آپ یہ 2 تصویریں دیکھ رہے ہیں اس سلائیڈ پر، ان دونوں میں آپ کو بنیادی فرق کیا نظر آ رہا ہے؟ جی مجھے کوئی بتائے آپ میں سے. شاکر صاحب آپ بتائیں کہ ان دونوں فوٹوز میں سے آپ کو کیا فرق نظر آ رہا ہے؟ سید محمد شاکر صاحب. جی سر. یہ 2 فوٹوز آپ کو نظر آ رہی ہیں اس سلائیڈ کے اوپر، ان میں آپ کو کیا فرق جی سر. نظر آ رہا ہے دونوں فوٹوز میں؟ سر یہ جو ہے 3 بندے جو ہے کم سے کم 3 مذاکرات کار ہے. یہ ایک پرائمری ہے میرے خیال سے، ایک کوچ ہے، ایک ٹیم لیڈر ہوتا ہے سر. یہ ایک تصویر ہے. یہ دوسرا جو تصویر ہے وہ بڑے واقعات کی ہے، جو ٹیم ہے اضافی ارکان اس میں بھی ضرور نظر آ رہا ہے سر. یہ فرق ہے سر اس میں نظر آ رہا ہے سر. دونوں میں سوری پھر بتائیے گا کہ فرق کیا دونوں میں نظر آ رہا ہے، ایک تصویر اور دوسری تصویر میں؟ سر ایک ٹیم جو ہے 3 مذاکرات کار موجود ہے سر. 3 بندے موجود ہیں اور 3 مذاکرات کار ہے. ایک جو ہے پرائمری ہے، دوسرا جو کوچ ہے، ایک ٹیم لیڈر ہے. دوسرا ہے سر جب بڑے واقعات ہوتی ہے اس میں ٹیم میں اضافی ارکان نظر آ رہا ہے سر. یہ اس میں یہ فرق ہے سر. اس میں بندے زیادہ ہے، اس میں 3 بندے ہیں سر. اچھا چلیں ٹھیک ہے جی. اور کوئی بتانا چاہے گا اس کے اوپر، کوئی رائے دینا چاہے گا؟ جی السلام علیکم. جی سر. جی آپ کو ان فوٹوز میں کیا فرق نظر آ رہا ہے؟ جی دوبارہ بولیے سر. یہ جو دونوں فوٹوگرافز آپ کو سلائیڈ پہ نظر آ رہی ہیں، ان میں کیا فرق نظر آ رہا ہے دونوں میں آپ کو؟ فرق ہے ایک فون پہ اوپر
مس شناز آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی جی کریے. بات دونوں طرف فون پہ ہی ہوگی. فرق ہے دونوں. جی سر فرق ہے یہ ایک تو موبائل پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ بات کر رہے ہیں اور دوسرے جو ہے رپورٹ کسی کی لے رہے ہیں. دونوں میں فرق ہے کافی سر. ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ ایک ٹیم جو ہے وہ مذاکرات کاروں کی ہے اور دوسری جو ہے وہ شاید ٹیکٹیکل ٹیم ہے؟ بالکل ایسے ہی لگ رہا ہے سر. نہیں ہو سکتا ہے میری رائے یہ تو اپنی اپنی آبزرویشن ہے. نہیں سر ایسے ہی لگ رہا ہے شاید ہم غلط ہو سکتے ہیں. جی نیکسٹ سلائیڈ پہ چلیں. کامن جو مسٹیکس ہیں جو عام طور پہ ٹیمز کرتی ہیں ان کے بارے میں آپ کچھ بتاتے ہیں. نیکسٹ سلائیڈ. ایسے کسی بھی الفاظ یا جملے سے باخبر رہیں مطلب وہ استعمال نہ کریں جو جذباتی رد عمل کو اپنی جانب متوجہ کر سکتے ہیں. یعنی یرغمالی مذاکرات کار، یرغمال، ہتھیار ڈالنا، چھوڑ دینا، یہ SW80 SWAT ٹیم یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ بنیادی طور پہ آپ کو جو آپ کا سبجیکٹ ہے اس کو افینڈ کر سکتے ہیں، ان کو ڈرا سکتے ہیں، یا ایسے الفاظ کو کم سے کم استعمال کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ آپ جیسے گئے ہیں تو آپ اپنا تعارف کراتے ہوئے بتائیں گے کہ میرا یہ نام ہے اور میں یرغمالی مذاکرات کار ہوں، تو اس میں یرغمالی کا لفظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف کہیں کہ میں آیا ہوں پولیس کی طرف سے آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے، اور آپ یرغمال کا، ہتھیار کا یا چھوڑ دینے کا یہ فوری طور پہ ایسے الفاظ نہ استعمال کریں گے جس کی وجہ سے وہ اوفینڈ ہو جائے اور مزید آپ سے بات نہ کرنا چاہے. وہ کوشش کرنی ہے بات ایسے انداز میں کریں اور وہ الفاظ استعمال کریں کہ جس سے وہ اوفینڈ نہ ہو اور آپ سے وہ بات جاری رکھنا چاہے. نیکسٹ سلائیڈ. ممکنہ مسئلہ الفاظ یا جملے سے بچیں. ٹھیک ہے، یہ پرابلمیٹک الفاظ ہیں. جیل، قید خانہ، ادارہ، ختم کرو، مار ڈالو، جرم، سزا، مردہ، یہ آپ کو میرا بہترین شاٹ I'll give you my last shot یہ انگریزی میں لکھا ہوا ہے. مطلب یہ کہ میں تمہیں ٹھیک کر لوں گا، کہنے کا یہ مقصد ہے. تو یہ سارے الفاظ، یہ باتیں جو ہیں، ان الفاظ کو خاص طور پہ ہم نے اپنے مذاکرات میں استعمال نہیں کرنا ہے. نیکسٹ سلائیڈ. آپ کا لہجہ، رویہ اور پیش کردہ خلوص کسی ایک جملے سے زیادہ اہم ہے. ٹھیک ہے، حقیقت پسند بنے. زبانی غلطی کے بعد آپ مذاکرات کا رخ کر سکتے ہیں، لیکن حکمت عملی کی غلطی کے بعد مذاکرات کی جانب واپس آنا مشکل ہے. سو یہ یاد رکھنا ہے کہ وربل کمیونیکیشن اپنی جگہ اہم ہے، لیکن اگر وہ الفاظ تو چلیں، ایک دفعہ آپ بول کے واپس بھی لے سکتے ہیں کہ وہ سوری میں غلط بول گیا، لیکن جب آپ کوئی ایک ایسی حکمت عملی تیار کر لیتے ہیں کہ جو غلط ہو، یا کوئی ایسا فیصلہ کر لیتے ہیں جو غلط ہو، تو پھر اس پہ واپس جانا ممکن نہیں رہتا. نیکسٹ سلائیڈ جی. آپریشنل پرابلمز اور جو غلطیاں ہیں جو اس میں مذاکرات کے عمل کے دوران ہمیں پیش آ سکتی ہیں. مذاکراتی ٹیم اور روک تھام عنصر کے درمیان رابطے کا فقدان. لیک آف کمیونیکیشن بٹوین نیگوسیشن ٹیم اینڈ ٹیکٹیکل ایلیمنٹ. جیسے میں نے کہا کہ جو ٹیکٹیکل ایلیمنٹ ہے وہ ہے جو سارے آپریشن کو پلان کر رہا ہے، اور نیگوسیشن ٹیم وہ ہے جو مذاکرات کر رہی ہے. کمانڈر وہ ہے جو سب ان ٹیمز کو کمانڈ کر رہا ہے، اوور آل سچویشن میں ڈیسیژنز لے رہا ہے. تو ان کے درمیان بعض اوقات کوآرڈینیشن کا آپس میں فقدان ہوتا ہے، خاص طور پر ڈیلیوری، ریلیز اور ہتھیار ڈالنے کے دوران. یہ ان سچویشنز میں عموماً ہوتا یہ ہے کہ تینوں جو ایلیمنٹس ہیں ان کا آپس میں رابطہ ہوتا ہے، کوآرڈینیشن ہوتی ہے، ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے. لیکن اگر وہاں کہیں حکمت عملی آپس میں سب کی کوآرڈینیشن جو ٹھیک نہ ہو، تو پھر وہ اس میں کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے اور کوئی غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں کوئی نقصان ہو سکتا ہے. افہام و تفہیم اور کمیونیکیشن کی کمی کی وجہ سے مذاکرات اور حکمت عملی کی ٹیموں کے درمیان اعتماد کا
فقدان، یعنی یہ جو ٹیمیں آپس میں کام کر رہی ہیں، ٹیم جو ہماری مینلی ٹیکٹیکل ٹیم ہے، نیگوسیشن ٹیم ہے، اگر ان کے درمیان کوئی لیک آف فیتھ ہے، کوئی ٹرسٹ نہیں ہے ان کو آپس میں ایک دوسرے پر، یا ایک دوسرے سے کے نظریات سے یہ اختلاف رکھتے ہیں، تو اس صورت میں بھی ہمارے مذاکرات کی ناکامی کے چانسز ہیں، اور بہت ضروری ہے کہ کمانڈر فوری طور پہ اس سچویشن کو حل کرے۔ نیکسٹ سلائیڈ جی۔ ناکافی انٹیلیجنس کا اجتماع اور پھیلانا، یعنی ہمارے پاس انٹیلیجنس ہی پوری نہیں ہے، ہم مذاکرات کرنے جا رہے ہیں لیکن انفارمیشن کی کمی ہے، ہمیں نہ بندے کا ولدیت پتہ ہے، نہ اس کے خاندان کے بارے میں پتہ ہے، نہ اس کی کلچرل بیک گراؤنڈ کے بارے میں پتہ ہے، نہ اس کی جاب کی سچویشن کے بارے میں پتہ ہے، یعنی ہم اس کے بارے میں اگر پراپر انٹیلیجنس نہیں اکٹھی کر سکے اغواکار اور وکٹم دونوں کے حوالے سے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمارے مذاکرات کی کامیابی کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ اس سے بنیادی مذاکرات کار کو بے نقاب کرتے ہوئے فیس ٹو فیس ہتھیار ڈالنے کی اجازت دینا، یہ بھی بعض اوقات جو ہے وہ ہمیں جو ہے اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ایم ایچ پی یعنی جو ہیلتھ پروفیشنل ہے، جیسے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کو بنیادی مذاکرات کار بننے کی اجازت دینا۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم وہ سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کو آگے کر دیتے ہیں کہ جی وہ سارے مذاکرات کرے، یہ بھی ایک غلط اپروچ ہے۔ اس کو مذاکرات کار کے ساتھ تو ہونا چاہیے یا اس کی سپورٹ میں ہونا چاہیے، لیکن مین جو مذاکرات کار یا نیگوشیٹر ہے وہ اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ نیکسٹ سلائیڈ۔ یہ بھی ہوتا ہے جی کہ بعض اوقات ہم نے بریفنگ نہیں کی ہوتی پراپر، کہ عموماً جیسے ایک سیج ہے وہ 2 دن چلا، 3 دن چلا، اور اس میں نفری جو ہے ہمارے ٹیمز جو ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں، 12 گھنٹے ایک ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے، پھر نیکسٹ ٹیم آ جاتی ہے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ ایک تیسری ٹیم آ جائے، تو ایک ٹیم جو ہے وہ دوسری ٹیم کو پراپر اس میں بریفنگ نہیں کر پائی۔ اور دوسری ایک یہ بھی آپریشنل ہیزرڈ ہو سکتا ہے کہ ایک بنیادی مذاکرات کار کو تبدیل کرنے میں ہچکچاہٹ ہو، یعنی جو مذاکرات کار ہے وہ خود جو ہے اس بات پر اڑ جائے کہ نہیں یہ میرا کیس ہے اور میں جو ہوں اس کو میں ہی ہینڈل کروں گا، یا اس کا ٹیم لیڈر جو ہے ایسا وقت آ جائے کہ بھی اس کو اب چینج کرنا ہے، وہ چینج کرنے کو تیار نہ ہو، تو اس صورت میں بھی جو ہے مذاکرات ہمارے جو ہے مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ نیکسٹ سلائیڈ جی۔ ناکامی کا احساس اگر متعلقہ فرد خودکشی کرتا ہے، اگر فرض کریں آپ نے کوشش بھی کی ہے بچانے کی لیکن اس کے باوجود کسی شخص نے خودکشی کر لی ہے، تو وہ ایک ہمارے لیے بہت بڑا سٹریس ہوتا ہے، جو بھی مذاکرات کار ہے، جو پولیس ٹیم کام کر رہی ہے، یہ اٹ کازز سٹریس۔ ناکامی کا احساس اگر زندگی کا نقصان ہو یا ہمارے مذاکرات کے دوران کسی کی لائف کا نقصان ہو جاتا ہے، وہ یرغمال ہو یا متاثرین ہو یا قانون نافذ کرنے والے اہلکار، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی ایک سٹریسفل بات ہوتی ہے۔ تو یہ ون آف دا آپریشنل ہیزرڈز ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ وہ ہر مذاکرات ضروری نہیں کامیاب ہو جائیں، بعض مذاکرات ناکام بھی ہو جاتے ہیں، اس کے نتیجے میں کوئی نقصان ہو جائے تو وہ ہمارے لیے ایک سمجھ لیں کہ بہت لائف لانگ ایک سٹریس کی وجہ بن جاتا ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ۔ اس کے علاوہ ٹریننگ کے بھی کافی ایشوز ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جو مذاکرات ہیں یا مذاکرات کار ہیں وہ پوری طرح سے اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا پاتے، کہ اس میں ناکافی انتخاب کے لیے معیار اور طریقہ کار، تربیت یافتہ مذاکرات کاروں کی تعداد جو ہے وہ کم ہے، مسلسل تازہ ترین تربیت یعنی اس میں فریش ٹریننگز یا ریفریشر کورسز نہیں کرائے جاتے، ٹیم کے تمام ارکان کو آلات پر تربیت دینے میں ناکامی، خاصی تربیت مشقوں کو شیڈیول کرنے میں ناکامی، دیگر قانون نافذ ایجنسیز اور SWAT ٹیم کے ساتھ SWAT ٹیم کے ساتھ تربیت ایکسرسائز کرنے میں ناکامی۔ یعنی ہم نے بیسیکلی ان شارٹ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو اس کی تھیوریٹیکل ٹریننگ ہماری نہیں ہوتی، آج یہ جو ٹریننگ ہم کر رہے ہیں یہ ابھی بھی ہم سمجھ لیں کہ تھیوری پڑھ رہے ہیں،
اور ایکچوئل ٹریننگ تو آپ کی آن گراؤنڈ ہوتی ہے، اور اس میں موک ایکسرسائزز بھی کرنی چاہیے. تمام جو دنیا کی ایجنسیز ہیں وہ موک ایکسرسائزز کرتے ہیں. لوگ ایون یہ جنگوں کی موک ایکسرسائزز کی جاتی ہیں، آن گراؤنڈ کی جاتی ہیں. جب تک یہ، جیسے کل ہم نے ایک چھوٹا سا وہ ڈرامہ کیا، یہ داد محمد بگٹی صاحب جو ہیں، یہ کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے تو ان کو رشتہ نہیں مل رہا تھا، وہ ایک ڈرامہ کیا ہم نے. تو یہ بیسیکلی دیز آر موک اور سیمولیشن ایکسرسائزز. یہ سیمولیشن ایکسرسائزز بہت زیادہ، جس میں تمام جو سواٹ ٹیمز ہیں، آپ کی ٹیکٹیکل ٹیمز ہیں، نیگوشیٹرز ہیں، وہ سب مل کے بیٹھ کے جیسے ایک پورا اسٹیج ڈرامہ کیا جاتا ہے، اس ایکسرسائز کو اس طرح سے کریں تاکہ اس پروسیس میں سے خود گزریں. تو پھر ہمیں جو ہے وہ ایگزیکٹلی پتا ہوگا کہ اس سچویشن میں ہم نے کیا کرنا ہے. اٹس آل اباؤٹ ٹریننگ اینڈ پریکٹس. نیکسٹ سلائیڈ جی. نیگوسیشن جو سکسیس ہے وہ کس چیزوں پہ بیسیکلی، کن چیزوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے؟ مذاکرات کی کامیابی اپنے جذبات پر قابو رکھنے سے، صورتحال کا درست اندازہ لگانے سے، صورتحال کو مستحکم کرنے سے، اور وقت کا صحیح استعمال کرنے سے. یہ 3 بڑے اہم ایلیمنٹس ہیں. اور سٹریس کو اور دباؤ کو کم کرنے سے، اور انٹیلیجنس کو اکٹھا کرنے سے. یہ 4 میجر جو ہیں، یہ انڈیکیٹرز ہیں، 4 میجر چیزیں ہیں جس کی وجہ سے مذاکرات آپ کے کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ آپ کو ازبر یاد ہو جانے چاہیے. نمبر 1 اپنے جذبات پہ قابو رکھنا ہے. نمبر 2 سچویشن کو صحیح طرح سے سمجھنا ہے. یہ سچویشن ہے کیا یہ انسٹرومنٹل ہے یا ایکسپریسو ہے، اور اس کے اندر جو لوگ ہیں ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور سچویشن کو سٹیبل کرنا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے، اور میکسیمم انٹیلیجنس اکٹھی کرنی ہے. نیکسٹ سلائیڈ. نیگوسیشن کی سکسیس جو ہے، کامیابی، اس میں یہ 3 چیزیں بھی بڑی ہی اہم ہوتی ہیں. وہ ہیں غیر دھمکی امیز بننا، حقیقت پسند بننا، اور دانش مندی کا مظاہرہ کرنا. یعنی ہر لحاظ سے اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا ہے، اور دماغ کا استعمال کرنا ہے، اور دماغ کا استعمال کرنے کے لیے میکسیمم نالج گین کرنا ہے، انفارمیشن اکٹھی کرنی ہے. نیکسٹ سلائیڈ. تخلیق یعنی کریٹیوٹی، لچکدار، فلیکسیبلٹی، اور صبر، پیشنس. یہ 3 کوالٹیز اپنے ذہن میں نقش کر لیں. کریٹیوٹی کیا ہوتی ہے کہ کسی بھی سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا ایک نیا حل نکالا جائے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک حکمت عملی نے ایک سچویشن کو ہینڈل کر لیا ہو، ایک روڈ بلاک ہوا، اس حکمت عملی سے آپ نے اس کو کھلوا لیا، لیکن ہو سکتا ہے وہ حکمت عملی جو ہے ایک دوسری سچویشن میں جو ہے وہ آپ کے کام نہ آئے. تو اس وقت آپ کی کریٹیوٹی کام آتی ہے کہ آپ اس سچویشن کے بارے میں کتنا آپ تخلیقی سوچ کے ساتھ سوچ سکتے ہیں. کوئی نیا آئیڈیا آپ کے اندر ذہن میں آ سکتا ہے کتنا. تو اپنے ذہن کو نئے آئیڈیاز کے لیے اوپن رکھیں. وہ جسے ہم کہتے ہیں مکھی پہ مکھی نہ ماریں. ضروری نہیں ہے کہ ایک چیز جو پہلے کامیاب ہوئی ہے وہ ہر سچویشن میں کامیاب ہو. اس سچویشن کے مطابق ہر سچویشن کا ایک کسٹمائز سلوشن نکالیں، اور وہ کسٹمائز سلوشن نکالنے کے لیے آپ کو کریٹو ہونا پڑے گا. یعنی آپ کے ذہن کی جو تخلیقی صلاحیت ہے اس کو آپ کام میں لائیں گے، اور کوئی ایسا سلوشن آپ کو نکالنا پڑے گا کہ ہو سکتا ہے کہ پہلے وہ سلوشن آپ نے کسی اور سچویشن کے اوپر اپلائی نہ کیا ہو. اسی طرح فلیکسیبلٹی اپنے اندر رکھنا، یعنی ریجڈٹی نہیں ہونی چاہیے، آپ کو لچکدار ہونا چاہیے. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو اپنے ذہن میں طے کر لیا اب آپ اس سے ہل نہیں سکتے، ہاں کسی کا نقصان ہو جائے. آپ نے ہر ٹائم پہ اپنے آپ کو بھی فلیکسیبل رکھنا ہے، اور اگلے بندے کو بھی فلیکسیبل بنانے کی کوشش کرنی ہے. اور پیشنس یا صبر جو ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، تو جو صبر کرنے والا ہے اس کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ بھی ہے. تو لہٰذا یہ بہت بڑی کوالٹی ہے کہ آپ صبر و تحمل سے ایک سچویشن کو جتنے بھی صبر سے برداشت کرتے ہوئے، اگر کوئی آپ کو برا بھلا بھی کہہ رہا ہے، اگر آپ کو بور بھی ہو رہے ہیں، آپ تھک بھی رہے ہیں، آپ پریشان بھی ہو رہے ہیں، اسٹریس میں بھی ہیں، ایون دین اپنے صبر کا پیمانہ لبریز نہ ہونے دیں، اور کوئی ایسا عمل نہ کریں جس کی وجہ سے کوئی بھی نقصان ہو. نیکسٹ.
بہترین مذاکرات کار ایک اچھا سننے والا ہے. یہ بات ہم بار بار پہلے بھی کر چکے ہیں کہ جو بیسٹ نیگوشیٹر ہے وہ زیادہ سنتا ہے، بولتا کم ہے، اگلے شخص کو بولنے کا موقع دیتا ہے. آپ جتنا بولیں گے آپ ایکسپوز ہو رہے ہیں. ہم جتنا بولتے ہیں ہم ایکسپوز ہوتے ہیں، دوسرے شخص کو ہم اپنے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کا موقع دیتے ہیں. تو جتنا زیادہ ہم کسی شخص کے آگے بولیں گے وہ ہمارے بارے میں زیادہ جاننے لگے گا. تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اغوا یہ جو ہمارا سبجیکٹ ہے یا ملزم ہے وہ ہمارے بارے میں کم سے کم جانے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی گفتگو اسے زیادہ سے زیادہ بولنے دیں تاکہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ ریڈ کر سکیں، اسٹڈی کر سکیں کہ اچھا اس کی کمزوریاں کیا ہیں، اس کی اسٹرینتھس کیا ہیں، اس کی اسٹیٹ آف مائنڈ کیا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک اچھا سننے والا اور ایک اچھا آبزرو کرنے والا، سننے والے کے ساتھ ساتھ میں اچھا مشاہدہ رکھنے والے بھی ایڈ کروں گا اس کے اندر. اس میں صرف سننا ہی نہیں ہے، مشاہدہ بھی کرنا ہے. اگر آپ کی چلے ٹیلی فون پہ ہو رہی ہے تو پھر تو صرف سننے کا ایلیمنٹ ہے، لیکن اگر آپ کی کسی ایسی سچویشن میں ہو رہی ہے جہاں آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں یا اس کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یا اس کو لائیو دیکھ سکتے ہیں، تو اس سچویشن میں آپ کا مشاہدہ اور آپ کے سننے کی اہلیت جو ہے یہ ہمیشہ آپ کے بہت کام آئے گی. نیکسٹ سلائیڈ. اس کے بعد یہ اسائنمنٹ ہے، رہنما اصول برائے اسائنمنٹ. یہ آپ نے اسی طرح ایک اسائنمنٹ کرنی ہے یا اس کے بعد ہی کریں گے آپ؟ آگے چلیے. اسائنمنٹ کا مواد جو ہے وہ ٹی ایل پی کے وہی 2020 اور اسلام آباد یرغمالی دھرنا 2013. تو اب ہم آتے ہیں تھوڑی سی اگین کچھ ایکسرسائز میں کرنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. نمبر 1 تو یہ کہ پہلے نمبر پہ ابھی تک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے آپ لوگوں کا کوئی اس میں سوال ہے، کوئی چیز جو آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. جی تو سوالات ہیں آپ میں سے کسی کے؟ سر یہ ڈومیسٹک یرغمالی کی جو صورتحال ہے تھوڑا انہیں کائنڈلی ایکسپلین کریں. دیکھیں یہ جو آپ کو اسائنمنٹ میں جو ڈومیسٹک جو یرغمالی کی یا کیس اسٹڈی میں لکھا ہوا ہے تو دیکھیں وہ بڑی سمپل، وہ آئی ڈونٹ نو کہ ان لوگوں نے کون سی ضیاءالدین نے کون سی کیس اسٹڈی ریفر کی ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو تو بہت ساری کیس اسٹڈیز کا ویسے ہی پتا ہے نا. ڈومیسٹک یرغمالی جیسے ہم نے کل میں نے آپ کو ایک قصہ بتایا کہ جس سکھر میں ایک شخص نے اپنے بیوی بچوں کو گھر میں ہی یرغمال بنا لیا، وہ ذہنی مریض تھا. اسی طرح کوئی اپنے فیملی ممبر کو اگر کسی طرح ڈومیسٹک وائلنس ہوتی ہے، جیسے میاں بیوی کو یرغمال بنا لیتا ہے اور اس کو جو ہے وہ گھر میں باندھ دیتا ہے، تشدد کا نشانہ بناتا ہے، تو یہ ڈومیسٹک یرغمالی کی مثال ہے. سمجھ آ گئی؟ اچھا چلیں ہم اب نیکسٹ ایکسرسائز کی طرف بڑھتے ہیں. پہلے نمبر پہ ہم نے آج ایک ایکسرسائز کی جس میں ہم نے انسٹرومنٹل اور ایکسپریسو جو انسیڈنٹس ہیں ان کی ایک ایک مثال دی. ہم نے اس موڈیول کے دوران پڑھا تھا کہ جو انسٹرومنٹل انسیڈنٹس ہیں یا اعلی کار والے جو انسیڈنٹس ہیں ان کے کچھ خاص مقاصد ہوتے ہیں، موٹیوز، اور جو ایکسپریسو یا اظہار کرنے والے انسیڈنٹس ہیں ان کے کچھ مخصوص مقاصد ہوتے ہیں. اب ہم مقاصد کی بات کر رہے ہیں، انسیڈنٹ کی بات نہیں کر رہے. تو آپ سب نے ایک ایک مثال سوچنی ہے مقاصد کی. ایک مثال اعلی کار بننے والے واقعات کی میں مقاصد کی، اور ایک ہم نے اظہار کرنے والے واقعات کے مقاصد کی. اچھا میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا جی کہ آپ نے ایک ایک ایگزامپل، ایک ایک مثال بتانی ہے آپ سب نے. آپ میں سے میں چند ایک لوگوں سے، چلیں سب سے نہ بھی پوچھا تو میکسیمم لوگوں سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ موٹیوز یا مقاصد جو ہیں ایک ایک مثال آپ مجھے بتائیں گے انسٹرومنٹل کی اور ایکسپریسو انسیڈنٹس کی مقاصد. میں ایک مثال میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور باقی آپ مثالیں جو ہیں یا مقاصد جو ہیں وہ خود سوچ کے اپنے ذہن سے بتائیں گے. مثال کے طور پر جو انسٹرومنٹل یا اعلی کار
جو بننے والے ہوتے ہیں واقعات، ان میں سے جو ان کے جو مقاصد ہیں، ان میں سے ایک مقصد یہ ہو سکتا ہے تاوان، یعنی پیسے لینا، اغوا برائے تاوان. تاوان مقصد اس میں کیا ہے؟ تاوان یا پیسہ، یہ پیسہ ہے. اور ایکسپریسو جو انسیڈنٹس ہیں، جیسے اظہار کرنے والے جو انسیڈنٹس ہیں، اس میں ایک مثال یہ ہو سکتی ہے بدلہ لینا. یا اپنے آپ کو نقصان پہنچانا، خودکشی کرنا. یہ میں نے آپ کو مثالیں دے دی کہ ایکسپریسو جو انسیڈنٹس ہیں ان کے یہ مقاصد ہو سکتے ہیں. اور اب آپ نے مزید مقاصد اپنے ذہن میں، ہم نے پڑھا بھی تھا کل، یہ سلائیڈز میں بھی موجود ہے اسی پریزنٹیشن کے اندر. تو آپ ایک ایک مثال سوچیں، اور آپ نے ہمیں مقصد کی یا موٹیو کی مثال دینی ہے، انسیڈنٹ کی مثال نہیں دینی. سعد محمد بختی. جی سر، جی سر. میں سر یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم مثالیں مقاصد ان کے دیکھیں جو اغوا کار ہیں یا دوسرے جو حالات خراب کرنے والے ہیں، اگر کوئی فار ایگزامپل اگر کوئی گروہ ہے وہ آ کے بیٹھ جاتا ہے روڈ پہ، اور ان کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ اس کے ایک تو یہ مقاصد ہو سکتا ہے کہ ان کے خلاف جو قانون کے مطابق کارروائی ہوا ہے وہ یہ چاہتے ہوں کہ وہ کارروائی کسی طریقے سے ختم ہو جائے. جیسے تو کہ یہ یہاں ایک انسیڈنٹ ایکسپریسو ہوا تھا. ہوگا یا انسٹرومنٹل ہوگا؟ یہ ایکسپریسو ہوگا یا انسٹرومنٹل ہوگا مقصد؟ سر یہ تو انسٹرومنٹل ہے نا، وہ سوچ سمجھ کے منصوبہ بندی کر کے کہ قانون کے جو کارروائی ہمارے ٹھیک ہے خلاف کہ ہو رہا ہے وہ قانونی نہ ہو. کارروائی ان کے خلاف نہ کی جائے، یہ ایک مقصد ہو سکتا ہے. اب آپ ایکسپریسو کی ایک ایگزامپل دیں، کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ یہاں سر ایکسپریس میں ان کے مقاصد مختصر ہوتے ہیں. جیسے کہ کوئی اچانک وہ چاہتا ہے کہ میں کہوں کہ میں خودکشی کر رہا ہوں، تو اصل میں ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، کوئی چیز وہ ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے خودکشی کے پیچھے، کہ اگر مجھے لوگ روکیں گے کہ میں خودکشی نہ کروں تو میرا وہ جو مقصد ہے جو پیسے ڈیمانڈ کرے گا یا منشیات ڈیمانڈ کرے گا، تو یہ ایکسپریسو میں ہے سر. ٹھیک ہے جی. ایکسپریسو میں بالکل منشیات کی ڈیمانڈ ہو سکتی ہے. ویری گڈ ایگزامپل کہ اس کو منشیات چاہیے اور اس کا نشہ ٹوٹ رہا ہے تو وہ منشیات بالکل یہ پیسے ایک ضرورت اچھی. ہوتے ہیں، کسی کو پیسے کی ضرورت ہو ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. صحیح. چلیں، تھینک یو جی داد محمد صاحب. شاہ نواز صاحب آپ بتائیے. سر انسٹرومنٹو میں ہے کہ ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ملکی سالمیت کو نقصان پہنچانے کے لیے، اور ویری گڈ ایگزامپل. اور سر ایکسپریسو میں سر کہ اپنے روب اور اپنے دبدبے کو جو ہے وہ قائم رکھنے کے لیے. ویری گڈ. بہت اچھی مثالیں آپ نے دی ہیں کہ ایکسپریسو میں صرف اس کا وقتی طور پہ اپنا روب و دبدبہ قائم کرنا ہے، جبکہ انسٹرومنٹل میں مقاصد جو ہیں وہ بڑے مقاصد ہیں، یعنی ملکی سالمیت کو. بہت اچھی مثالیں دی ہیں، شاباش جی. اور کوئی بات کرنا چاہتا ہے؟ سر تو انسٹرومنٹل میں عموماً سر میں فار ایگزامپل دے دوں کہ کوئی رشتے کے تنازع پر جو وقتی طور پر ہو جاتے ہیں اس کی لحاظ سے کرتے ہیں، کیونکہ اس کا جو غصہ ہے، جو جوش ہے، جو وقتی طور پر ہو جاتے ہیں، تو ہم اس سے سر اعلیٰ کار بنا سکتے ہیں انسٹرومنٹل کے لحاظ سے. جو ایکسپریسو ہوتا ہے وہ وقتی طور پہ ہوتا ہے نا، اور جو انسٹرومنٹل ہے وہ لانگ ٹرم ہوتا ہے. لانگ ٹائم ہوتا ہے سر، لانگ ٹائم بالکل ہو جاتا ہے. جیسے کہ بھائی نے بتایا تھا کوئی ملکی پہنچاتا ہے، یہ تو بھی انسٹرومنٹل میں. چلے، تھینک یو یاسر صاحب. سکندر صاحب نے ہینڈ ریز کیا ہے. سکندر صاحب. سر ابھی جیسے آپ ملکی صورتحال کو دیکھ لے تو عمران خان صاحب نے ایک دھرنے کا بھی کال دیا ہوا ہے. بقایا جو ہے نا یہ ملک کے مختلف جگہوں پہ جو الیکشن کمیشن کے دفاتر ہیں ان کے سامنے بھی جو ہے نا اس نے وہ دھرنا دے بھی رہا ہے. مطلب یہ بھی انسٹرومنٹل بھی ہو سکتے ہیں، ایکسپریسو بھی ہو سکتے ہیں سر. یہ تو انسٹرومنٹل ہے کیونکہ ظاہر ہے یہ پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے، تو انسٹرومنٹل ہی ہوگا. اور بالکل سر ابھی یہ کل پرسوں جو ہے نا مطلب وڈ میں ایک بندہ قتل ہوا تھا تو ان کے رشتہ دار اور لواحقین نے جو ہے نا روڈ بند کیا تھا.
اور ان کی مطلب بالکل ان کا ٹھیک ہے. بڑی اچھی ایگزامپل دی ہے آپ نے کہ وہ ایک بندہ فوت ہو گیا تو روڈ بلاک کر دیا. یہ ایکسپریسو ہے بالکل کہ اچانک وہ کوئی پلان نہیں تھا. وہ بندہ بھی ظاہر ہے اپنی موت آئی ہوئی تھی اس کی, لیکن بہرحال گڈ ایگزامپلس. سمیرا ناز صاحبہ آپ بات کریں. سر اس میں دہشت گردی بھی آ جاتا ہے انسٹرومینٹل میں. ٹھیک ہے جی, بالکل ٹھیک ہے. اچھی ایگزامپل ہے دہشت گردی. جی سر, اور سیکنڈ میں یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے آپس میں خاندانی جھگڑے ہو جاتے ہیں خاندانی سطح پر, تو سر سیکنڈ میری مثال یہ ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ اس میں موٹیو کیا ہوگا, مقصد کیا ہوگا. سر جیسے خاندانی جھگڑے ہو جاتے ہیں, بعض اوقات سسرالوں میں ہو جاتے ہیں, جی کزنوں اس میں آپس موٹیو ہو دیکھیں, جاتے کوئی ہیں. پرسنل موٹیو ہوگا نا, ظاہر ہے کوئی عزت کا جی سر, معاملہ ہوگا سر یا کوئی. بعض اوقات جذبات جی میں بھی ہو جاتا ہے, غیرت کے نام جی پر بھی ہو جاتا ہے. تو سر وہ وقتی جذبات صحیح, ہوتے ہیں, وہ جان بوجھ کے نہیں ہوتے غیرت بعض کے اوقات. نام پہ جیسے یہ ہو جی گیا. سر. بالکل ٹھیک ہے جی, گڈ ایگزامپلس. تھینک اور یو سر. بتائیں جی مہوش دورانی. سر ایکسپریسیو کا جو ہے سر, میں مثال دے دیتا ہوں سر. کسی کی گاڑی چوری ہو جائے, جیسے گاڑی چوری ہو جائے, پولیس والے اس کی گاڑی ریکور نہیں کرتے ہو, تو وہ جا کر اخبار میں بیان دے دیتے کہ پولیس والے نہ لے, گاڑی ریکور نہیں کرتا, ہمارا گاڑی چوری ہو گئے, گاڑی ریکور نہیں کرتے. اس کا مقصد یہ ہے کہ میرے گاڑی ریکور ہو جائے. سر ایک ایکسپریسو میں آتا ہے سر. ٹھیک, کوئی اپنا کام کروانا, اس کا مقاصد یہ ہے کہ میرا گاڑی ریکور ہو پریشر جائے. ڈال کر. اور اس کی انسٹرومنٹل کا مثال موٹیو کا کی ایگزامپل دے دیں کوئی انسٹرومنٹل انسیڈنٹس کا. سر انسٹرومنٹل جیسے سر کسی نے یہ بتایا تھا کہ ملکی سالمیت سر, بالکل, وہ تو انہوں نے بتایا کوئی, اور آپ کوئی اور موٹیو مقصد بتائیں نا. سر سوری سر ذہن میں نہیں آ رہا سر. اچھا چلیں, لیکن سوچیں اس کے بارے میں. بہت سارے ایسے موٹیوز ہوتے ہیں, جیسے ابھی ہاں ہمارے سر, ہائی دوستوں نے مثال کہی. میں دے دیتا ہوں سر مثال میں دے دیتا ہوں کہ کوئی دہشت گرد تنظیم ہے, کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے بندے اغوا کر کے لے جائے نا, اس کا یہ مقصد وہ کہ دہشت گرد کے جو بندے ہیں وہ جیل میں بند ہو. اس کا مقصد یہ کہ لا انفورسمنٹ اپنے ایجنسی والے بندے اغوا کر کے چھڑوانا لے جائے, جیل وہ اس سے. کا مقصد یہ بالکل تو میں چھڑوانے کے لیے وہ آپ کے بندے چھوڑ دیں گے سر. یہ بھی انسٹرومنٹل ہو سکتا ہے بالکل. سر. ٹھیک ایگزامپل دی ہے آپ نے جی. تھینک یو. سر مطلب انسٹرومنٹل کا اس طرح ہے کہ جیسے ہمارے بلوچستان میں ایک جوان مطلب ٹریننگ کے دوران کافی جوان شہید ہو گئے تھے. تو انسٹرومنٹل میں یہ سر آتا ہے. ایکسپریسو میں سر یہ آتا ہے کہ جیسے مطلب مثال کے طور پہ ایک ٹی وی میں جیسے دکھایا گیا تھا کہ پنجاب میں ایک چوک میں مطلب ایک بندے کے مطالبات پورے, اس نے کہا کہ میرے یہ مطالبات مطلب پورے کرو کہ میں غربت میں پھنسا ہوا ہوں. مطلب اس نے اپنے آپ کو پاگل بنایا, جیسے حالانکہ وہ تھا پاگل نہیں, لیکن اس نے اپنے آپ کو پاگل بنایا کہ میں آخر میں اس نے بتا دیا کہ مطلب میں غربت کی چکی میں پس رہا تھا, تو لہٰذا میرے بچے بھوکے تھے. تو اس نے مطلب چوک میں آ کے خودکشی کرنے کی کوشش کی, اور سب نے پولیس میں جا کے, تو آخر میں اسے اس طرح پکڑا گیا کہ پولیس آفیسر نے جو آگے اس کو باتوں میں لگایا, اور بیک سائڈ سے مطلب 2 پولیس ملازموں نے اس کو فوراً سے پکڑ لیا, اور اس کا مطلب پسٹل کور کر لیا. سر یہ ایکسپریسو میں آتا ہے سر. تھینک یو, بہت شکریہ. سکندر صاحب آپ بات کریں, آپ نے ہینڈ ریز کیا. جی سر, میں ماڈل ٹاؤن والا جو واقعہ اس کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں. سر یہ تو انسٹرومنٹل تھا, مطلب اس میں سر بڑی کیجوٹیز ہوئی, بڑے لوگ مارے گئے. سر اس کے بارے میں سر تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہتا ہوں, کیوں اس طرح ہوا سر. مطلب اس کون ٹائم سے انہوں نے انسیڈنٹ کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں؟ ماڈل ٹاؤن والے سر, جو طاہر القادری نے کروایا تھا ماڈل ٹاؤن میں دیکھیے, سر ماڈل جو ہوا ٹاؤن تھا. والا جو انسیڈنٹ تھا, ماڈل ٹاؤن والا جو انسیڈنٹ تھا, اس کی ظاہر ہے کہ اس کا ابھی ٹرائل وغیرہ کمپلیٹ نہیں ہوا, تو اس لیے ہم اس پہ کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتے. لیکن جو بظاہر نظر آ رہا تھا یہ کہ کوئی ایز سچ پلاننگ نہیں تھی بظاہر. مطلب ظاہر ہے کہ اصل حقائق کا تو مجھے نہیں علم ہے, لیکن جو دیکھنے میں لگ رہا تھا جو ٹی وی میڈیا رپورٹ سے, کہ اس چیز کی کوئی ایسی پلاننگ نہیں تھی کہ جو ہے اتنے بندے مارے جائیں,
یا اتنا حالات خراب ہو جائیں، وہ سچویشن خراب ہو گئی، وہ ایک کرائسس جو ہے آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا. اس میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ ایکسپریسو تھا انسٹرومنٹل کی بجائے. ایکسپریسو اس طرح کہ انہوں نے جا کر وہاں ان کو کہا رکاوٹیں ہٹانے کے لیے منہاج القرآن والوں کو، اور انہوں نے آگے سے ریزسٹ کیا کہ نہیں ہم یہ کام نہ کریں گے، نہ ہونے دیں گے، جس پر پولیس کا اور ان کا لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا. شروع میں تھوڑی سی پولیس تھی اور تھوڑے سے ان کے ورکرز تھے، ان میں جب تلخی بڑھ گئی، مار کٹائی ہوئی، تو پھر دونوں طرف سے جو ہے ان کے بھی ورکرز آنے شروع ہو گئے اور پولیس بھی آنی شروع ہو گئی. تو وہ ایک سچویشن، ایک کرائسس، میں سمجھتا ہوں ایک مس مینجڈ کرائسس تھا. وہ جو سب واقعہ ہوا میں سمجھتا ہوں ایک کرائسس کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہوا. اگر مذاکرات کا رستہ اختیار کیا جاتا، اور شروع میں ہی دیکھیں نا جی، یہ لرننگ پوائنٹ ہے، ایک کیس اسٹڈی، بڑی انٹرسٹنگ کیس اسٹڈی ہے، لیکن ہم چونکہ ابھی تک وہ انڈر ٹرائل ہے کورٹ میں، تو اس لیے اس کے اوپر ہم کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتے، اس لیے ایز اے کیس اسٹڈی اس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے. لیکن وہ بظاہر یہی لگ رہا تھا کہ کوئی ایسا کو پلان کر کے، نہ پولیس بندے مارنے نہیں گئی تھی وہاں پر، اور نہ ہی کوئی ان کا ارادہ تھا کہ وہ پولیس کو جو ہے وہ شہید کریں گے. دونوں کا اپنے اپنے مقاصد پہ اڑ جانا، اور شروع میں جو پارٹی گئی پولیس کی رکاوٹیں ہٹانے کے لیے، ان کا غیر مناسب رویہ اور ان کی جلد بازی کی وجہ سے وہ کرائسس جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا اور وہ پھر آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا. میری اس میں یہ رائے ہے جی. اور کوئی سوال ہے جی کسی کا؟ جی اچھا سکندر سر، صاحب. یہ جو سر 2007 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو شہادت ہوئی تھی سر، پورے ملک کی سر احتجاج ہوئے تھے اور بڑا املاک کا نقصان ہوا تھا، لوگوں کا نقصان ہوا تھا. جی ہاں. یہ سر ایکسپریسو کے کیٹیگری میں آتا ہے سر؟ یہ ایکسپریسو کی، بالکل ایکسپریسو کی کیٹیگری میں آئیں گے، کیونکہ ایک اچانک اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا، کسی کو پتہ نہیں تھا، کسی نے پلان نہیں کیا تھا کہ یہ سب دھرنے دیں گے یا یہ احتجاج ہوگا، یہ توڑ پھوڑ، جلاؤ گھراؤ، اس میں کوئی پلاننگ کا پارٹ شامل نہیں تھا. جب اتنا بڑا واقعہ ہو گیا تو لوگوں نے اشتعال میں آ کے یہ سب کچھ کیا. تو میں تو یہی کہوں گا کہ یہ ایکسپریسو انسیڈنٹس کی اس میں آئے گا. اچھا جی، نیکسٹ ایکسرسائز ہماری ہے، ہم نے کل پڑھا تھا ڈیمانڈز کے بارے میں اور ڈیڈ لائنز کے بارے میں. جو اغوا کار ہے یا جو ہمارا ملزم ہے، وہ ڈیمانڈز بھی کرے گا اور ڈیڈ لائنز بھی دے گا. آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگلے 5 منٹ میں آپ نے یہ، بلکہ 2-3 منٹ کافی ہیں، یہ سوچ لیں کہ آپ کے نالج یا ایکسپیرینس میں کوئی اگر ایسا واقعہ ہے کہ جس میں آپ نے دیکھا یا آپ نے خود نہیں بھی دیکھا یا آپ کے نالج میں یہ بات آئی کہ کوئی ایک ڈیمانڈ کی کسی نے اور اس کی ڈیڈ لائن دی گئی، لیکن وہ ہونا ذرا لوکل کرائسس جیسے آپ کے علاقے سے متعلقہ ہونا چاہیے، اور اس کے وہ ایک ایک مثال ہمیں آپ دیں گے کہ جی ڈیمانڈ کیا کی گئی اور اس کی ڈیڈ لائن کیا دی گئی. سکندر صاحب آپ بولیں. سر یہ چیز سر اکثر فلموں میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ مطلب کچھ لوگ کسی کو یرغمال بناتے ہیں، ان کے کچھ ڈیمانڈز ہوتے ہیں اور وہ ڈیڈ لائن بھی دیتے ہیں کہ جی مطلب اتنے عرصے میں جو ہے نا مذاکرات، مطلب ہمارے جو ڈیمانڈز ہیں وہ پورے ہوئے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوئے پھر ہم نقصان کریں گے. اکثر سر یہ دیکھا گیا ہے ان فلموں میں کہ جی مطلب جو ٹائم لائن وہ دے دیتے ہیں اور وہ جیسے ہی وہ گزر جاتا ہے مطلب یرغمالیوں کو وہ نقصان پہنچانا شروع کرتے ہیں، گولی مار کے پھینکنا شروع کر دیتے ہیں سر. عموماً بلوچستان میں انفارچونیٹلی خاص کر خوزدار ڈسٹرکٹ میں پچھلے 5 سالوں میں ایسے بہت سے واقعات ہوئے تھے جہاں پر لوگوں کو یرغمال کر لیتے تھے، اٹھاتے تھے اور بہت زیادہ پیسوں کی ڈیمانڈ کر لیتے تھے، جہاں تک ان کی جو فیملی والے ہیں جو ان کو وہ پیسے نہیں دے سکتے تھے تو بدقسمتی سے ان لوگوں کو مار دیتے تھے. ان کی ڈیمانڈ پورے نہیں ہو جاتے تھے، پھر ان کے ڈیڈ لائنس جتنے 1 ہفتے کا یا 10 دن کا دے دیتے، پھر وہ برابر نہیں ہو جاتے وہ پیسے وغیرہ، پھر ان کو مار دیتے. ڈیڈ لائنس بھی دے دیتے اور ڈیمانڈ بھی کرتے. جی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ڈیمانڈ پہلے صرف ہم نے بتانا اتنا ہے کہ یہ ڈیمانڈ کی گئی. میں مثال دے دیتا ہوں جی آپ کو کہ
جب ہم نے شاہراہ فیصل پر ایک روڈ پر دھرنا ہوا، ایک بم بلاسٹ میں بہت سارے اہل تشیع حضرات جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی، اس کے نتیجے میں ایک دھرنا ہوا، تو ہم جب موقع پر پہنچے تو ہم سے ڈیمانڈ یہ کی گئی کہ فوری طور پر یہ دھماکہ کرنے والے افراد کو گرفتار کیا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہمیں 6 گھنٹے کی، کہ 6 گھنٹے میں اگر یہ گرفتار نہ ہوئے تو پھر ہم اپنا اگلا قدم اٹھائیں گے۔ میں نے یہ آپ کو ایک مثال صرف اس لیے دی ہے کہ اگر آپ کوئی مثال دیں تو وہ اس طرح سے دیں۔ یاسر صاحب آپ بولیے۔ جی سر، خوشدار میں کچھ مہینے پہلے ایسی واقعہ ہوئے تھے، جن لوگوں نے جو پیسے کی میری یہی دوسری رائے کی طرح ہے، جو پیسے کے غرض سے ان لوگوں کو اٹھایا تھا، پھر وہ لوگوں نے پولیس کی سر مدد کی تھی، پولیس کو بتایا تھا کہ آپ ان سے مذاکرہ کر لیں اور ان سے ہمارے بندے جو ڈیڈ لائن چھڑائے کیا دی تھی انہوں سر۔ نے؟ پھر ڈیڈ لائن کیا دی تھی؟ ڈیڈ لائن سر 2 دن کی دی تھی، ان سے پیسے کی ڈیمانڈ کی تھی سر۔ تو وہ ڈیڈ لائن پوری ہو گئی تھی؟ نہیں سر، انفارچونیٹلی نہیں ہوئی تھی سر، کیونکہ پولیس کو ان کو جو یرغمال بنے تھے، پھر وہ سر ان پر پولیس پر یقین نہیں تھی، پھر ان لوگوں کو سر مار دیے تھے، ایک بندے تھے سر، اچھا، ہندو تھا سر، ہندو برادری۔ مطلب انہوں نے اب ٹرسٹ جی نہیں سر، کیا پولیس پہ، اور ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد انہوں نے بندہ مارا یا اس سے پہلے؟ ڈیڈ لائن کے سر بعد سر انہوں نے مارا تھا، کیونکہ وہ پولیس پر پہلے بھی ٹرسٹ نہیں کر رہے تھے سر۔ اب دیکھیں نا، یہ بھی ایک ہائی رسک سچویشن ہے۔ اب آج ہم نے ہائی رسک سچویشنز کے بارے میں پڑھا ہے، یہ بھی ایک ہائی رسک سچویشن تھی۔ اب اس میں جو سچویشن کمانڈر ہے اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کتنی ہائی رسک ہے۔ اب اس میں اغواکار جو تھے اور جو وکٹم تھا، ان کا کوئی ذاتی تعلق یا تنازع نہیں تھا، نہ کوئی ان کا جھگڑا تھا، نہ کوئی دشمنی تھی، انہوں نے پیسے کے لیے بندہ اٹھایا تھا۔ لیکن یہ جن لوگوں نے اٹھایا تھا ان کی سابقہ ہسٹری رہی ہوگی کہ انہوں نے جب پہلے ڈیڈ لائن دی اور اگر ڈیڈ لائن نہیں میٹ ہوئی تو انہوں نے فوری طور پہ جو ہے وہ بندے کو قتل کر دیا۔ تو یہ ایک ہسٹری بھی ہے کہ پہلے بھی یہ لوگ کر چکے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ہائی رسک سچویشن ہے کہ اگر ہم نے نہ ڈیڈ لائن ان کی مانی تو یہ مرڈر کر دیں گے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 2 دن کی جو ڈیڈ لائن تھی اس میں کسی شخص نے ان کے ساتھ پراپر باقاعدہ مذاکرات کرنے کی کوشش ہی نہ کی ہو، اور اگر کوشش کی بھی ہو تو وہ مذاکرات جو ہیں وہ صحیح لائنز پر نہ کیے ہوں اور صحیح طریقے سے نہ کیے ہوں، جس کی وجہ سے یہ فیل ہو گئے۔ کیا کہتے ہیں آپ یاسر صاحب؟ جی سر، اسی طرح تھا بالکل، جی کیونکہ جو تھینک یو۔ مذاکرات تھے سر صحیح نہیں ہو رہے۔ تو مطلب بیسیکلی مذاکرات کا فیلئر ہے نا، جس کی وجہ سے پھر وہ بندہ جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہوگی۔ یہ سچویشن ہائی رسک تھی، شاید اس سچویشن کو پراپرلی جج نہیں کیا گیا، اس کے لیے اکارڈنگلی صحیح اسٹریٹجی نہیں بنائی گئی، کوئی نہ کوئی ایسی وجوہات ہوں گی جس کی بنا پر یہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ جی شاہ نواز صاحب۔ جی سر، اسی طرح تھا۔ جی شاہ نواز صاحب، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ سر بالکل، ہمارے ایک بیچ میٹ ہیں، ان کے ایک بہت قریبی دوست ہیں اور کاروباری طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کو جو اٹھایا تھا پچھلے سال، جو ہے ہم نے تیار بھی کروائی اور بہت کوشش بھی کی، تو انہیں شک کچھ اپنے ہی رشتہ داروں پر تھا کہ انہوں نے جو پیسوں کی لالچ میں آ کر جو بندے ہمارے بیٹے کو اٹھایا ہے۔ تو ہم نے بہت تقدو کی لیکن کچھ ہو رہا نہیں تھا۔ وہ مختلف ڈیڈ لائنز دیتے رہے کہ بھئی 3 کروڑ دے دو ورنہ ہم یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے۔ ایون لاسٹلی جو ہے سر 2-3 مہینے پہلے ہم نے یہ بھی سنا کہ جو ہے اس کو شہید کر دیا ہے اور اس کو بتایا کہ فلاں جگہ سے لاش لے لو۔ تو بہت زیادہ بلیک میل کیا، لیکن ریسنٹلی ابھی جو ہے 1-2 ویک پہلے جو ہے وہ کچھ نیگوسیشن ہو گئی ان کی آپس میں، اور کچھ لے دے کر پھر انہوں نے جو ہے اس کو چھوڑ دیا۔ تو مین مقصد سر ان کا یہی تھا کہ ان کو ڈرا دھمکا کر جو ہے ایک بڑی اماؤنٹ جو ان سے کیپچر کی جائے، ان سے لی جائے، لیکن جو ہے وہ بہت اس زیادہ میں کوئی ڈیمانڈ ڈیڈ لائن دی انہوں نے؟ کوئی ڈیڈ لائن دی؟ کوئی مذاکرات ہوئے اس میں؟ سر شروع میں بالکل انہوں نے ڈیڈ لائنز دی کہ بھئی ہمیں 3 دن کے اندر بتاؤ کہ اتنا پیسہ ہمیں دیتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ تو ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو ان کے آپس میں جو ہے تعلقات چل رہے تھے، معاملات چل رہے تھے کہ نہیں ہم اور اتنا نہیں دے ڈیمانڈ کیا سکتے۔ تھی ان کی؟ جی ڈیمانڈ کیا سر تھی ان کی؟ اماؤنٹ تھی 3 کروڑ روپے انیشلی جو تھی، اچھا ان کی 3 کروڑ روپے ڈیمانڈ تھی۔ لیکن سر ابھی یہ کیونکہ بہت سیکریسی میں انہوں نے جو ہے معاملہ ڈیل کیا ہے، تو یہ فائنلائز نہیں، شو آف نہیں ہوا ہے کہ کتنے پے کر انہوں نے جو اپنے بیٹے کو ریلیز کروایا ہے۔
لیکن کافی عرصہ سر 5-6 نہیں بلکہ سال سے اوپر ہو گیا تقریباً انہوں نے اپنے کسٹڈی میں اس کو رکھا ہے. صحیح. جی داد محمد بگٹی صاحب آپ بتائیں، آپ کا ماشاءاللہ بڑا تجربہ ہے، آپ کو ایگزامپلز دیں ہمیں. جی سر، تو اس طرح کا سر کوئی واقعہ یہاں ہوا نہیں ہے ہمارے ایریے میں. آپ کہہ رہے ہو لوکلی کوئی واقعہ ہو جو آپ بتائیں. اس طرح کا کوئی خاص واقعہ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ کسی کو اغوا کیا ہو اور کوئی ڈیڈ لائن دی ہو انہوں نے. صحیح. نہیں کوئی بھی اور آپ نے جو سنا ہو کوئی ایگزامپل دے سکتے ہیں کہ جی کوئی ڈیڈ لائن دی گئی کسی واقعے میں اور اس کے نتیجے میں ڈیمانڈ کی گئی اور پھر ڈیڈ لائن دی گئی اور اس کا نتیجہ کیا نکلا. جی اس کے لیے مجھے یاد پڑتا ہے جب کوئی بلاسٹ ہوا تھا کوئٹہ میں ہزارہ کمیونٹی کے اوپر، انہوں نے کوئی احتجاج کیا تھا اور ان کا ڈیمانڈ یہ تھا کہ 24 گھنٹے کے اندر جی سر نیٹ ورک پرابلم ہے، اور انہوں نے ڈیمانڈ یہ دیا تھا کہ 24 گھنٹے کے اندر وزیر اعظم صاحب آ جائیں ہمارے پاس تو پھر ہم دھرنا ختم کریں گے. لیکن وہ وزیر اعظم صاحب تو نہیں پہنچ سکے، لیکن دوسرے مذاکرات کار گئے، پھر انہوں نے ان کو مطمئن کیا تھا. مجھے یہ یاد آ رہا ہے سر کوئٹہ کا انسیڈنٹ تھا یہ. صحیح. یہ بھی ایکسپریسو انسیڈنٹس کی اس میں آئے گا. سکندر صاحب آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا. جی سر، یہ ایک نوشکے کا واقعہ تھا سر. ایک واقعہ ہے، ایک ہندو تاجر سر اغوا ہوا تھا سر. ایک ہندو تاجر اغوا ہوا تھا، پھر ان کے لوگوں نے بڑا اللہ گلا کیا. وہ پریس کلب کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، دھرنا بھی دے رہے تھے. اغوا کر جو ہے نا وہ بڑا اماؤنٹ ان سے ڈیمانڈ کر رہے تھے، تقریباً 2-3 کروڑ روپے. پھر سر یہ ہوا بندہ تو جو سکندر صاحب آپ کی آواز جو ہے نا وہ کٹ رہی ہے، آواز نہیں آ رہی. جو ہے افغانستان لے گئے تھے بارڈر ایریا میں. ہیلو جی اب آ رہی ہے آواز آپ کی، اب آ رہی ہے. تو سر پھر ان کے ساتھ بڑا بڑے مذاکرات بھی ہوتے رہے، مگر جو ہے نا انہوں نے پھر ڈیڈ لائن دیا کہ بھائی اتنے دن کے اندر اگر بندے کو آپ لوگوں نے لایا تو ٹھیک ہے، نہیں لایا پھر ہم اس کا نقصان دیں گے. پھر وہاں کی انتظامیہ نے سر ایک اچھا کام کیا، جو اغوا کار تھا اس کے والد اور بھائی کو کہیں سے ٹریس کر کے اٹھا لیا. تو ان کو پھر بولا کہ بھائی اگر آپ اس کو نقصان دیں گے تو ہم ان دونوں کو بھی جو ہے نا نقصان دیں گے. اس بنا پر سر وہ اغوا کار پیسے بھی نہیں لے سکے اور بندے کو بھی چھوڑ دیا. بدلے میں پھر سر اس کے والد اور بھائی کو بھی چھوڑ دیا کیونکہ وہ اس میں ملوث نہیں تھے. جی تھینک یو. اور کوئی مثال کوئی دینا چاہے گا؟ اب ایسا کرتے ہیں کہ اب آج کے دن کی جی آ رہی ہے، جی بولیں. آواز آ رہی ہے مجیدہ آپ کی، بولیں آپ. جی سر، یہاں پہ ایک کوئٹہ میں ایک ہمارے ڈاکٹر صاحب تھے، تو ان کی بیٹی کو اغوا کر لیا گیا تھا نا. تو انہوں نے پیسوں کی ڈیمانڈ کی تھی کہ نے پیسے چاہیے، یہ ڈاکٹر ہے بہت زیادہ کماتا ہے. تو پھر ہماری پولیس نے ہمارے ڈی آئی جی صاحب تھے، تو انہوں نے وزیر خان ناصر صاحب تھے، انہوں نے سر اپنے ٹیم کو لے کے تو ان کو افغانستان سے ان کی بیٹی کو بازیاب کروایا. تو یہ سر دیکھا ہے. اس میں ڈیڈ لائن دی گئی تھی؟ اس میں کوئی ڈیڈ لائن؟ حالانکہ بغیر خطرے سے انہوں نے ان کی بیٹی کو اپنے کپڑے اپنے اس میں ڈال لیا تھا. جیسے کافی عرصے وہ رہی ہے ان کے پاس، کچھ مہینے تک. تو اس طرح پھر بعد میں پولیس نے اچھے طریقے سے بغیر کسی نقصان سے ان کو بازیاب کروا لیا تھا سر. جی بڑے اچھا ہے، لیکن یہ بتائیں کہ اس میں کوئی ڈیڈ لائن دی گئی تھی اور ڈیمانڈ کیا کی گئی تھی اس میں؟ ڈیمانڈ پیسوں کی دی تھی سر، کہ ڈیڈ لائن دی تھی کہ پیسوں کی، کہ اگر آپ نے پیسے نہ دیے تو اس طرح بیٹی نہیں ملے گی. تو بس اتنے پھر بعد میں انہوں نے ڈیڈ لائن، پھر انہوں نے رابطے توڑ دیا. پھر کرتے کرتے کافی مہینوں کے بعد انہیں بازیاب کروایا گیا سر. یہ مذاکرات کے ذریعے بازیاب ہوئی یا کوئی آپریشن کے ذریعے بازیاب کرایا؟
ऑपरेशन के जरिए सर, ऑपरेशन के जरिए। सही सही। तो देखिए जी, ये सारी सिचुएशंस, हर सिचुएशन जो है वो एक यूनिक सिचुएशन है। हमने पिछले 3 दिन में, आज तीसरा दिन हमारा कंप्लीट हो गया है, जितना कुछ भी पढ़ा है वो एक गाइडलाइन जरूर है लेकिन कुरान का हर्फ नहीं है। हर सिचुएशन जो है उसमें आपको मुख्तलिफ एंगल से देखना पड़ेगा। ये जो कुछ हमने पढ़ा है, सीखा है, ये हमारे जरूर काम आएगा, लेकिन इस इल्म को हमने, या इन स्किल्स को हमने इस्तेमाल अपनी अक्ल के साथ करना है कि जहां जो स्किल अप्लाई हो सकती है वहां वो अप्लाई की जाए। जिस सिचुएशन में एक स्किल अप्लाई नहीं हो सकती, उस सिचुएशन में उसे ना अप्लाई किया जाए। और ये हर सिचुएशन के अंदर जो है ये डिपेंड करता है कि वो उस सिचुएशन में विक्टिम कौन है, उसमें एग्रेसर कौन है, उसमें लोकेलिटी क्या है, वो कल्चर कौन सा है, उस सारे जो इंसिडेंट की बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीज़ें, और फिर उसके अंदर हाई रिस्क लेवल कितना है, टाइम हमारे पास कितना है, ये सारी चीज़ें जो है ये मैटर करती हैं, और ये मिलजुल के जो है वो क्राइसिस नेगोशिएशन के अमल को एक तकमील तक पहुंचाती हैं। तो ये सब एक आप लोगों के लिए गाइडलाइन है, इसको आप पढ़ें भी और फील्ड में एक्सरसाइज भी करें, यानी मॉक एक्सरसाइज करें। अगर कोई रियल लाइफ सिचुएशन आ जाती है तो अगर आपने मॉक एक्सरसाइज की होगी तो वो रियल लाइफ सिचुएशन जो है आप उसको इंशाल्लाह बेहतर तरीके से हैंडल कर सकेंगे। ये जो जहाज़ों के पायलट होते हैं, जहाज उड़ाने से पहले उनको कई कई 100 घंटे सिमुलेटर्स में बिठाया जाता है। सिमुलेटर एक ऐसी मशीन है कि जिसमें उनको बिल्कुल यही महसूस हो रहा होता है कि हम जहाज उड़ा रहे हैं। वो सामने स्क्रीन लगी होती है, उनके हाथ में वो स्टीयरिंग भी होता है, सारे वो कंट्रोल्स जहाज वाले होते हैं, और फिर वो उसमें बिल्कुल उसी तरह फ्लाइंग करते हैं जैसे रियल जहाज उड़ा रहे हों। उसमें बाज का वो क्रैश लैंडिंग भी करते हैं, इमरजेंसी लैंडिंग्स भी करते हैं। इन सारी सिचुएशन से गुजरते हैं, क्राइसिस सिचुएशन से भी गुजरते हैं एक सिमुलेशन की मोड में, कि उनको इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होती है कि अगर खुदा न खास्ता रियल लाइफ में उनको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाए तो फिर उनको ऑलरेडी उनके ज़हन की ट्रेनिंग हुई होती है कि इस सिचुएशन में मुझे ये करना चाहिए। और जाहिर है कि हर सिचुएशन चूंकि यूनिक होती है, लेकिन आपने चूंकि अगर 10, 15, 20, 25 सिचुएशंस के ऊपर आपने एक्सरसाइजेस की हुई हैं, आपने मॉक सिमुलेशन की हुई है, तो आपको उन्हीं सिचुएशंस में से कोई ना कोई रेलेवेंट सोल्यूशन जो है उसका मिल जाता है। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आज की आखिरी लास्ट एक्सरसाइज जो है वो हमारी है रिफ्लेक्शन की, और वो आप लोग खुद से करेंगे, हम क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे। अगले 15 मिनट की एक्सरसाइज है। आप सब अपने अपने चैट बॉक्स पे आप अपना रिस्पांस देंगे हमें। और रिफ्लेक्शन आपने किस चीज़ पे करनी है? सबसे पहले कि जो पिछले 3 दिन में इस मॉड्यूल में जो कुछ आपने सीखा, क्या वो आपके लिए यूज़फुल था? क्या आपके नॉलेज में इजाफा हुआ? इसके अलावा ट्रेनिंग का जो कंटेंट था, यानी ट्रेनिंग के अंदर जो चीज़ें आपको बताई गई, क्या वो आपके लिए मुफीद थी? ट्रेनिंग कराने का जो तरीक़ाकार था, जो मेथडोलॉजी हमने इख्तियार की, जैसे हमने आपके डिस्कशन भी कराई, एक्सरसाइजेस भी कराई, हमने लेक्चर भी दिया, और ये सब जो तरीक़ेकार था, क्या आप उस तरीक़ेकार से एग्री करते हैं? और जो टाइम हमने इस ट्रेनिंग को दिया है, क्या वो आपके लिए, आपके ख्याल में मुनासिब है? तो अपनी राय, रिफ्लेक्शन, और आपने क्या सीखा, असल चीज़ रिफ्लेक्शन इस चीज़ की है मेनली कि आपने ये मॉड्यूल 1 में पिछले 3 दिन में क्या सीखा। तो वो जो भी आप समझते हैं अगले 15 मिनट में आप पोर्टल पे ये इसी के चैट बॉक्स में टाइप करके डाल दें, और क्या सीखा, और इसके अलावा आपको ट्रेनिंग का जो तरीक़ाकार है और ट्रेनिंग का कंटेंट और उसका टाइम, उसके बारे में आप क्या ख्याल करते हैं। तो मैं अपना कैमरा ऑफ कर रहा हूँ जी, बट आई एम विद यू। आप 15 मिनट में इसको वाइंड अप कर लें जी, इस एक्सरसाइज को। थैंक यू वेरी मच। ओके जनाब, अब टाइम हो गया है आप लोगों भी जाने का और मेरे भी जाने का। इट्स ओवर, टीम के ख़त्म होने का टाइम हो गया, मीटिंग के ख़त्म होने का टाइम हो गया। सो होपफुली विल सी ऑल ऑफ अस टुमारो ईच अदर। अल्लाह हाफिज़।